کبھی سوچا تھا یہ سب کچھ کرنا پڑے گا؟ اگر میں ان کی فیوریٹ تھی تو وہ میری 6 کروڑ کی گاڑیاں کیوں ٹیمپر کریں گے؟ ہمارا کاروبار کیوں بند ہوا؟ ہمارے ڈیری فارم پہ کیوں ایک طرح سے قبضہ ہوا؟ میرے بچے در بدر کیوں ہوئے؟ مشکل وقت تو ابھی شروع ہوا ہے. خان صاحب پہ تو آج برا ترین وقت ہے. ہمارے اپنے صفوں میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں. انشاءاللہ ایک ایک جس کے سچ میں رابطے ہیں آپ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے میں کون ہوتی ہوں اور میرا اللہ کرے گا. خان صاحب کو ساری انفارمیشن ہوتی ہے. کیسے؟ I don't know. But اس کے پاس انفارمیشن کا فلو اتنا ہے خان کے پاس. He is listening everybody who is present in the court. خان صاحب نے میری تھوڑی تعریف بھی کر دی, شاید وہ بھی نہیں لوگوں کو اچھی لگی. میں یہ نا ریکویسٹ بھی کر رہی ہوں, میرا بیٹا واقعی ٹھیک نہیں ہے. اگر میری سہولت کاری کوئی کرا سکتا ہے تو اس مد میں کرا دے کہ ہمیں باہر جانے کی پرمیشن دلوائی جائے. تھینک یو ویری مچ. یہ تو میں شکریہ ادا کروں گی اپنے اداروں کا کہ انہوں نے مجھے GHQ حملہ کیس میں رکھا. ان کی باڈی لینگویج میں نے کبھی ڈاؤن نہیں دیکھی. وہ جینونلی ہمیں حوصلہ دیتے ہیں, ان سے ہمت پکڑ رہے ہیں ہم لوگ اور صبر بڑھ رہا ہے. اب کنسنسس ہونا ضروری ہے ایک نقطے کے اوپر. ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب رہا ہوں گے؟ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ون فائن مارننگ آپ اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چیزیں چینج ہو گئی ہے, ٹائم کم ہے. آئی کین سی دیٹ. خان صاحب کی جو ہیئرنگ ہے وہ بڑھ گئی ہے, لیتھل خان صاحب زیادہ ہو گئے ہیں. الیکشن ہی ایک سلوشن جو ہمارے ساتھ ہوا ہم کسی کے ساتھ نہیں کریں گے, نہ ہونے دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان تحریک انصاف کو کہا جاتا ہے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے. اس کے لوگوں پر بہت زیادہ مشکلات تھیں اور اب بھی ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے بہت مشکل وقت گزارا ہے بلکہ اب بھی گزارے ہیں, ان میں تحریک انصاف کی سینئر رہنما مسرت جمشید چیمہ صاحبہ بھی ہیں. آج ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے, ان سے باتیں کریں گے کیا ان پر گزری, کیا زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا جو گزر گیا, اور ابھی کیا ذمہ داریاں عمران خان صاحب نے ان کو دی ہیں, اور خاص طور پہ جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ جیل میں عمران خان کس طرح رہ رہے ہیں, تو یہ ان لوگوں میں ہیں جو عمران خان سے ملاقات کر چکی ہیں. تو ان سے اس بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. تھینک یو ساما فار ہیونگ می. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنے مشکل وقت میں وقت نکال لیا. جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی یہ ریکارڈنگ شروع ہونے سے پہلے کہ میری ٹیم نے بھی آپ سے پوچھا 50 سے زیادہ آپ کے اوپر کیسز ہیں. جی ایسا ہی ہے. ایک خاتون, بچے, خامند, میں نے دیکھا ہوا آپ کے گھر بھی میں آ چکا ہوں. جمشید صاحب نے ایک بار بلایا تھا, ان کی بڑی مہربانی. تو میں نے دیکھا گھریلو معاملات میں بھی آپ پوری طرح انوالو ہوتی ہیں. جی بالکل. تو 50 سے زیادہ کیسز, جیل, یہ سب کبھی سوچا تھا یہ سب کچھ کرنا پڑے گا؟ کبھی بھی نہیں اسامہ. جو سب سے ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اگر سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھو نا, تو جو سب سے زیادہ بھگت رہے ہیں نا, جو سب سے بڑے وکٹمز ہیں, بلیمنگ بھی ان کی ہو رہی ہے. اور سب سے جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو پہلے جو قید جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ایک الگ داستان, پھر اس کے بعد جس طرح سے ہماری تذلیل کر کے ہمارے سے پارٹی چھڑوانے کی اناؤنسمنٹ, پھر دوبارہ ہم اپروور نہیں بنے, تو اس کے بعد جو ہمارے گھر کے اوپر جس طرح سے دوبارہ بزنس کو تباہ کیا گیا, پھر ہم ہائیڈ آؤٹ میں گئے پورا 1 سال. میں اسی سیزن میں واپس آئی ہوں جنوری میں, الیکشن سے پہلے گھر 1 سال کی وہ مطلب جلا وطنی ہوئی کاٹ کے. لیکن جو افسوسناک پہلو ہے اسامہ کہ بہت انٹرسٹنگ چیز میں بتاؤں کہ کوئی مشکل وقت ختم نہیں ہوا. جو یہ کہتے ہیں نا جو مشکل وقت میں چھوڑ گئے تو اب آ گئے ہیں, ہم تو کہیں گئے ہی نہیں, پہلی بات یہ. اور مشکل وقت تو ابھی شروع ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں مشکل وقت ختم کیسے ہو گیا؟ 9 مئی کے سارے کیسز کو میں بھگت رہی ہوں. میں کبھی فیصل آباد جاتی ہوں, میں سے مراد ہم سارے, جی. اور کبھی ہم لاہور میں 20 کیسز ہیں, اوپر درجنوں کیسز ہیں پنڈی میں. اور میرے اوپر تو 4 اکتوبر کو جب میں گرفتار ہوئی اور 43 دن کی جیل کاٹی, اس کے بعد ابھی بے شمار کیسز میرے اوپر نئے ڈالے گئے ہیں, بنائے گئے ہیں. پھر اگر ہم آج دیکھیں جس وقت میں اور آپ اسامہ بیٹھے ہیں, تو کیا کمی آئی ہے وکٹمائزیشن میں, کیا کمی آئی ہے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی میں, اور ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی میں. تو مجھے سمجھ نہیں آتے جو بیوقوف نالائق لوگ یا جو جانے انجانے میں معصوم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مشکل وقت میں تو جو آج کوئی اچھا وقت نہیں ہے. اگر آپ یہ دیکھیں خان صاحب پہ تو آج برا ترین وقت ہے. آج کوئی ہم اقتدار میں تو نہیں آ گئے. آج خان صاحب کی بیوی کو دوبارہ گرفتار کرنے کے بعد آج بدنام زمانہ غلیظ ترین دوبارہ جو جس کیس کی ہیئرنگ دوبارہ شروع ہو رہی ہیں. کبھی کسی مہذب معاشروں میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو میاں سے پرابلم ہے کہ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو آپ اس کی بیوی کو فکس کرو تاکہ آپ خان صاحب کو تکلیف پہنچا سکو. دیکھو 19 جولائی 2024 کو یہ جو گھٹیا شخص ہے خاور مانیکا, اس نے یہ اپلیکیشن یا اپیل ڈالی تھی
اور اس کے بعد اس کو ایٹ ہولڈ رکھا گیا, اپنی مرضی کے جج بھرتی کیے گئے, اور پھر اس کے بعد مذاکرات کھیلا گیا. جب میاں بیوی دونوں کنٹرول میں نہیں آئے, انہوں نے ان کی مرضی کی ڈیل نہیں دی, تو وہ کیس دوبارہ کھلتا ہے. تو عوام بچے تو نہیں ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن میری اپیل ان لوگوں کے لیے ہے جو نشانہ جن کے اوپر رکھنا چاہیے ان کی بجائے جو ڈائیورژن پہ ان کو لگاتے ہیں, اور یہ اتنا آسانی سے ڈائیورٹ ہو کے اپنے ہی لوگوں کو جو آلریڈی وکٹم ہے, وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں, اس سے اسٹے اوے. اور جو پھر بھی بارہا دیکھیں جو ہمارے پہ الزام تراشی کرتے ہیں اسامہ, ہم ان کو تو صفائی دے بھی نہیں رہے, ٹھیک ہے, بٹ پوائنٹ از کہ معصوم لوگ اس سے گمراہ نہ ہو. ہمیں اپنی پبلک کو, عوام کو اس چیز سے آگاہ رکھنا پڑتا ہے. اور کچھ بہت سارے لوگوں کو میں جینوئنلی سمجھتی ہوں کہ یہ جو نیگیٹو کیمپینز ہیں وہ ان کا حصہ, ان کی معصومیت ہے. کچھ کے لوگوں کے ایجنڈاز ہیں جو ان کو پورا کرنے کے لیے ان کو وہ ٹریگر کرتے ایک بات یا غلط خبر, غلط انفارمیشن, ان کو کچھ جینوئن لوگوں کو ٹارگٹ کرایا جاتا ہے ایسے اکاؤنٹ سے تاکہ اس اکاؤنٹ کی کریڈیبلٹی ہٹ ہو. یو نو اس طرح تو آپ جیسے لوگ اور بھی ہیں جن سے چھڑوائی گئی, پھر وہ واپس آئے, اور زیادہ کیسز بنائے گئے, پھر دوبارہ بھی جیل بھگتی, تو وہ تو دو طرح کی تکلیف سہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ کیسز تو الگ, باقیوں کے ساتھ ہی ان کو بھی ہانکا جا رہا ہے, اسی طرح کیسز کا سامنا ہے. آج آپ ابھی بھی ملک سے نہیں جا سکتی CL میں, ابھی بھی نام ہے آپ کا؟ میں ہرگز نہیں جا سکتی. میرے بیٹے کا بیسکلی میرا بیٹا کینسر سروائیور ہے, آٹسٹک ہے. پھر ایک یہ گھٹیا قسم کی, بےہودہ قسم کی جب باتیں کی جاتی ہیں کہ جی یہ باقیوں کے بھی بچے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اس طرح کی. میں اپنے بچے کے ٹریٹمنٹ کے لیے بھی, بیکاز باہر اب اس میں بہت ایڈوانسمنٹ, آٹسٹک ہے, اور اس کو جو سویئر یہ ساری جو پرابلمس ہوئی ہمارے ساتھ, اس کی یعنی کہ جو ایک ہوتا ہے نا اس کے جو سویئر اٹیکس اس کو اب ہو رہے ہیں. مطلب جو 12 سال کی ایج میں جو اس کے لیے دوائیاں ریکمینڈڈ ہیں وہ میرا بیٹا آہل اس کی میکسیمم ڈوز پہ ہے, اس سے اوپر ہم اس کو دے بھی نہیں سکتے. تو اس کے لیے میں, اور میرے میاں کی آپ کو پتہ اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے. ویسے بھی ہمارا کاروباری وزٹس بھی پہلے رہتے تھے. ہمیں کسی طور پر بھی عمرہ کرنے کی میری اتنی خواہش ہے, ہمیں نہیں باہر جانے دیا جا رہا. ہم بہت ٹرائی کر رہے ہیں لیکن نہیں, ہمارے نام ECL میں کیا کنٹرول پتہ نہیں کتنی لسٹ ہیں جن میں ہمارے نام ایڈ کر دیے گئے ہیں. ایک طرف تو یہ مسائل ہیں کہ آپ کے اوپر کیسز اسی طرح ہیں, دوسرا یہ کہ اس در سے بھی اٹیک ہے, یعنی آپ کی اور ایک اور چیز ہے انٹرسٹنگ, ذرا پوائنٹ آؤٹ کریں. اگر یہ چیز ہے ہمارے کمپنی کی, میں جن میں ہمارا جو بزنس ہے جمشید, ہم سال میں 5 سے 6 تو ہمارے بزنس وزٹس ہوتے تھے, ہم نہیں جا پا رہے اور علاج کے سلسلے میں نہیں جا رہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ ڈسکس بھی نہیں کرتے, جو ایک دن ادھر ہیں, ایک دن یورپ ہیں, ایک دن فن ٹرپس بھی لوگوں کے ہو رہے ہیں, اور وہ نظریاتی بھی ہیں, اور وہ جیالے بھی ہیں, اور وہ بالکل ٹھیک بھی ہیں, جن کو گرفتار بھی ایک دفعہ نہیں کیا گیا, اور وہ دے آر انجوائنگ دیئر لائفز. اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں رہتی, وہ تاریخ تو گواہ رہے گی. لیکن ہمارا لیڈر بھی شکر خدا کا یہ کہ وہ آگاہ ہے کہ کون کیا چیزیں فلمیں چلا رہا ہے. اچھا میڈم, ان سب مشکلات کے بعد بھی آپ کے بیٹے کے لیے آپ پریشان ہیں, کاروبار آپ کا بہت پورے پاکستان میں تھا, آپ کے ہسبینڈ کا وہ بھی مشکل میں آ گیا, باہر نہیں جا سکتے, یہ ساری مشکلات, تو پھر آپ چھوڑ دیں تحریک انصاف, کیوں نہیں آپ لوگ چھوڑتے؟ دیکھو ساما, جو نظریہ اور جو سوچ ہے وہ مشکلات کے ساتھ آپ کی جو شدت ہے, اٹیچمنٹ ہے, بڑھتی ہے, یاد رکھو. جب بھائی آپ ایک مقصد کے تحت یہ ساری تکلیفیں, ہم نے نقصانات اٹھائے نا, وہ تو ریورس نہیں ہو سکتے. کیا میرے میاں کی کبھی زندگی میں صحت دوبارہ ویسی ہوگی جیسے وہ پہلے تھے, جو پری نائنتھ میں تھے؟ پوسٹ 9th میں ہماری لائف چینج ہو گئی ہے. کیا میرا بیٹا, مطلب اس میں چانس ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو سکتا ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو میری زندگی تو چینج ہو گئی, میرا جوان بچہ. پھر اس کے بعد جو میری اپنی شخصیت کے اوپر جو کچھ ایک صاف شفاف سینسٹیو لوگ جو ہر چیز کی بڑی کیئر کرتے ہیں, ہمارے اوپر کوئی کرپشن چارجز نہیں ہیں. ہم نے دونوں میاں بیوی کیبنٹ ممبر تھے, میں پنجاب میں تھی, میرے میاں فیڈرل میں تھے. ہم پاکستان تحریک انصاف کے نہیں, ایون پوری جو سیاست ہے اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ نیٹ کلین فیملی ہے. ہر لحاظ سے اللہ نے ہمیں ہر لحاظ سے عزتوں میں رکھا. تو ہماری زندگی تو آل ٹوگیدر چینج ہو گئی ہے. اور وہ چینج کیوں ہوئی؟ کیا ہم نے کوئی جرم کیا تھا؟ کیا ہم نے کرپشن کی تھی؟ کیا ہم واقعی دہشت گرد ہے؟ جب مجھے اس کا جواب ملتا ہے نہیں. جب میں خان صاحب کو دیکھتی ہوں کہ وہ میرے اور میرے آنے والے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ بے گناہ ہیں, بے قصور ہے, میرے سے زیادہ کس کو پتہ ہے ان کی فیملی, ان کی بیوی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ہم نے ان کو قریب سے دیکھا ہے. جب یہ خان صاحب نے لانگ مارچ اناؤنس کیا تو زمان پارک کون سا وقت تھا جب میں نہیں ہوتی تھی؟ ہماری ان کے ساتھ فیملی اٹیچمنٹ ہے.
تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک بچانے کے لیے اگر یہ قربانیاں دینی پڑیں تو پھر ہم کیوں پیچھے ہٹیں؟ اور پھر جب میں آپ کو بتاؤں، جب میں غاروں میں، جنگلوں میں، غاروں سے مراد غار میں تو انفیکٹ نہیں رہی، لیکن پہاڑوں میں ایک ہم جیسے جو بزی لائف والے لوگوں کا رہنا بڑا مشکل ہے جنگلوں میں رہنا، کہ جو بیابان میں گھر ہے، چاہے محل ہے، لیکن آپ باہر نہیں نکل سکتے، آپ پبلک میں ظاہر ہے فون بھی نہیں استعمال کرتے ہوں گے کہ بالکل نہیں، بالکل نہیں، پکڑ لیں گے آ جائیں جی گے، بالکل نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کچھ تو نہیں. یہ ہماری یہ ساری تکلیفوں کے بعد، اور اسپیشلی میں ایک اور چیز بتاتی چلوں، جو جن کی خواہشیں ہیں، ایون ہمارے اپنے صفوں میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں، اور وہ اپنے آپ کو خود ایکسپوز کر رہی ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی بھول ہے. جو بھی خان صاحب اور باجی کو تکلیف پہنچانے کے لیے جو بھی ان کے لیے آواز اٹھاتا ہے، جب آپ ان کو نشانہ بنا رہے ہو تو آن ریکارڈ ہیں کچھ چیزیں، ثبوتوں کے ساتھ ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی جنگ، اتنی بڑی اسٹرگل، ایک ہمیں ایک طرف سے ہٹ آ رہی ہے، وہ کافی نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے، تو جو اپنے لوگ صرف اس لیے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، میں انہیں آج ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دوں گی، آپ دیکھیں گے یہ سب میوٹ ہو جائیں گے. تو یہ جو اچھل کود ہو رہی ہے کہ یہ سوچا گیا کہ تحریک انصاف زبردستی چھڑوائی، تو اب آ کر ریلائز ہوئے تو بڑی غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ ان کو چھڑوانے سے یہ تو نہیں ہوا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہو، نہیں ہوئی، تو اب ہونی بھی نہیں تھی. اب یہ کیا جا رہا ہے کہ اندر ہی کچھ لوگ، یا اس میں ڈویژن پیدا کی جائے، لوگوں کی کو مشکوک بنایا جائے، بے شک وہ تحریک انصاف میں ہو، لیکن ان کی کریڈیبلٹی کو اس طرح سے توڑ دیا جائے، یا کچھ لوگ ایسے شامل کروا دیے جائیں، ہمدرد دکھائے جائیں تحریک انصاف کے، یا ہمدرد بنے یہاں بیٹھ کر یا باہر بیٹھ کر کے جی ہمیں بہت پتہ ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی اب کیمپین یہ کھوکھلا کرنے کے لیے تحریک انصاف کو، یا سنسیئر لوگوں کو جاری اس ہے، طرح لیکن کرنے کے اس لیے؟ سے اسامہ فرق نہیں پڑتا. میرا ایمان ہے کہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ سامنے آ کے رہتی ہے. مثلا ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ سے شیئر کروں. جس دن خان صاحب نے مجھے فرائیڈے کو خان صاحب کو اور بی بی کو سزا ہوتی ہے، سیٹرڈے کو ہماری ہر ویڈنسڈے اینڈ سیٹرڈے میری پیشی ہوتی ہے، تو جیل ٹرائل کو ہم فیس کر رہے ہیں GHQ حملہ کیس میں، تو مجھے جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میں ہر ویک میں 2 دن جاتی ہوں. اس وقت کہاں تھیں آپ؟ میں اس وقت جی ادھر لاہور سے خان صاحب کے ساتھ گئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز میں تھی رات 10-11 تک، جب تک جسٹس عامر فاروق صاحب نے فیصلہ نہیں دیا. اس کے بعد میری لوکیشن، میرا فون آف، کہیں میں ایون مجھے اپرچونٹی کسی پروٹیسٹ میں شامل ہونے کی اس لیے نہ ملی کہ میں اس وقت کورٹ میں رہی خان صاحب کے کیسز کے سلسلہ میں، اور اس کے بعد پھر خان صاحب نے میری کچھ، چونکہ ٹیلی فونک رابطہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آن ریکارڈ ہے کہ کالز کر رہے تھے، تو انہوں نے میرے ذمے اپنی کچھ چیزیں لگائی، مجھے پہنچاؤ، میں ان چیزوں میں پڑ گئی. اگلی صبح میں جہاں خان صاحب کی کو انہوں نے پولیس لائنز میں رکھا ہوا تھا وہاں پہنچ گئے. سارا دن ہمارا وہ اس طرح سے گزرا. پھر GBA ہاؤس سے میں اریسٹ ہوگی. تو میں کسی پروٹیسٹ میں بھی کہیں میری آپ کو موجودگی نہیں ہے، لیکن اس میں کیس میں ہے. اچھا، خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ میں تھوڑا سا نہیں، اسامہ ہم پہلے جو بات کر رہے تھے نا، میں اس کے اوپر کہ جب یہ میری ذمہ داری لگائی گئی تو اس میں ایک خاص ٹولہ اور ایک خاص طبقہ اچانک سے میں دیکھتی ہوں کہ ایک بڑی ہی مضحکہ خیز، اب میں اس کو کہوں گی، ایک کیمپین میرے خلاف لانچ کی گئی، جس میں یہ کہ جی ڈفرینٹ قسم کی ٹویٹس کی گئیں کہ جی میں تو غدار ہوں اور میرے تو رابطے ہیں، اور ایکسٹریم یہ کہ ابھی جس وقت ہم بات کرنے سے تھوڑی دیر پہلے کچھ اکاؤنٹ سے ٹویٹس کرائی گئی ہیں کہ جی میں خدا نہ خواستہ ISI کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، اور کچھ جو جنرلز ہیں ان کے ساتھ میرے رابطے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں، دیکھیں سب سے پہلے تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو لوگ بھی استعمال ہو رہے ہیں، اگر وہ ہمیں پرسنلی اسامہ جانتے ہو نا، تو وہ یہ حرکتیں بالکل نہ کریں، کیونکہ اس کی سب سے زیادہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کیمپین کا ان کو خود کی ذات کو ہے. کیوں؟ جو لوگ جینون ہیں، جو واقعی نہیں ہیں، جب آپ ان کو اس طرح کی کیمپینز ان کے خلاف چلاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کی اپنی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک چلی جاتی ہے کہ نو بڈی بلیو آن یو. کہ اگر آپ اتنے صحیح لوگوں کو جو آج بھی ٹریول نہیں کر سکتے، اگر میرے اتنے تعلقات ہو، میں اتنی ان لوگوں کی فیوریٹس ہوں، تو ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ جو کچھ میرے ساتھ جیل میں ہوا سب کو پتہ ہے، ابھی پہلے بھی اور ابھی بھی. پھر انٹرسٹنگ چیز یہ، اس میں 2 چیزیں ہیں. جی دیکھیں ان لوگوں کو جو لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں تو ادھر سے کوئی انفارمیشن فیڈ کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے. اور یہ اگر میں ادارے کی ایفرٹ کہوں تو بڑی سمارٹ موو ہے کہ انہوں نے ڈائیورژن پہ لگا کے جو خان کے لوئلسٹ لوگ ہیں ان کو ہٹ کرا رہے ہیں. اس طرح کی ڈس انفارمیشن پارٹی میں کچھ موجود لوگوں کو دے کے، یا ایک خاص طبقہ جو گروپنگ جو اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے، تو بھی غدار، تو بھی غدار، تو بھی غدار کر کے، اور پھر جب وہ جینون لوگوں کو ہٹ کراتے ہیں، چونکہ وہ ادارے کو اتنا برے طریقے سے ہٹ کرتے ہیں تو ان کی وہ کریڈیبلٹی کو بھی وہ ہٹ کر رہے ہیں. میں کو ایگزامپل دیتی ہوں. اف یو ار اے جینون پرسن، یو ار ناٹ لفافہ. کسی میرے اکاؤنٹ سے آپ کے خلاف
حبیب اکرم صاحب کے خلاف، جن کی کریڈیبلٹی یا جن کی کسی کو صفائی دینے کی، گواہی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چند اور نام، عمران ریاض صاحب ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کے خلاف اس طرح کی کوئی میں اگر کروں گی تو میری اپنی کریڈیبلٹی سب سے پہلے تو ایٹ کوسچن ہوگی نا. سب کو پتہ ہے کہ لفافہ کون ہے، سب کو پتہ ہے کہ کون کس کے تانے بانے ملتے ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے خان صاحب کے. اب کہ جی میرا ٹویٹ آتی ہے کہ جی میرا 3 گھنٹے میرا فون بند ہوا، میں جب اڈیالہ سے نکلی اور میں نے کوئی میٹنگ کی ہے. اچھا، ہاں اس طرح کی فنی چیزیں. اب میں یہ بڑی اندر کی خبریں اور بڑے وہ سنسری پھیلا کر کوئی وہ ہوتا ہے جاسوسی ناول اس طرح بناتے ہیں کہ آپ کا فون بند تھا. اب ان احمقوں کو یہ کوئی بتائے جس نے پہلے تو آپ کی فیملی کو پریشان ہونا چاہیے تھا کہ 3 گھنٹے جمشید چیمہ صاحب آپ کو کہہ رہے ہوتے کہ کیا ہو گیا، کیونکہ آپ کے اوپر اتنے کیسز ہیں کہ 3 گھنٹے سے کیوں نہیں رابطے میں آ رہی، کہیں ابڈکٹ تو نہیں ہو گئی ہیں. تو جب میں ویسے بھی ٹریول جو اب لائف سٹائل فیملیز کا بن گیا، جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اکیلے ٹریول نہیں کرتی کبھی بھی. میرے ساتھ ایک ہی گاڑی، چونکہ ہر روز ہم دوسرے دن اسلام آباد ہر وینسڈے کو جاتی ہوں، سیٹرڈے کو جاتی ہوں، میرے ساتھ پارٹی کے پیشیاں بھگتنے کے لیے. ہاں پیشیاں بھگتنے کے لیے، ورنہ میری خان صاحب سے یہ ملاقات کون ہونے دے. اچھا چلیے یہ بات مکمل کریں، وہ ضرور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ وہاں اندر ماحول کیا ہوتا ہے. میں اس پہ آتی ہوں. جی. اچھا، اس میں میرے ساتھ پارٹی کے 2 ہمارے ILF کے نوٹیفائیڈ لائرز جن کے پاس عہدے بھی موجود ہیں، وہ میرے ساتھ ہمیشہ میری گاڑی میں ٹریول کرتے ہیں. کسی ایک وزٹ پہ بھی جو میرا جیل میں ہوا ہے میں اکیلے نہیں گئی، پارٹی کے لائرز کے ساتھ، اور وہ ہوتے بھی میری گاڑی میں. اس وجہ سے بھی کہ ایک تو ان کے پاس کیسز کا سارا کیسز میرے وہ دیکھ رہے ہیں، دوسرا میں اکیلے تو خاصہ کوئی اس طرح رکے تو کوئی گواہ تو ہو کہ کیا ہوا ہے. ہاں جی بالکل، اور لائرز کا تو جانا ضروری ہے. کانسٹنٹ ایک پریشر، ایک خوف میں آپ لوگ رہ رہے ہیں. ہاں ہے نا. اب اتنے لمبی ٹریول جمشید صاحب ہر دفعہ ٹریول کر نہیں سکتے کیونکہ اندر وہ ان کیسز میں وہ ہے نہیں، تو اندر بھی انہوں نے نہیں جانا ہوتا. ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے ان کی پرمیشن کی کہ ایز اے وائف میں اکیلی ٹریول کرتی ہوں، تو مجھے اگر میرے میاں کو الاؤ کریں، یہ الاؤڈ ہوتا ہے، لیگل ہے. انشاءاللہ جج صاحب کہہ رہے تھے کہ ہوپفلی یہ پرمیشن مل جائے گی تو پھر میں بھی چیمہ صاحب بھی ٹریول کریں، بٹ ادروائز چونکہ وہ ہے نہیں تو میں ان کے بارے ان کو میں اننیسیسری ٹریولنگ نہیں کراتی بیکاز آف ہز اوپن ہارٹ سرجری. اب ایشو یہ ہے کہ میرے ساتھ وہ 2 لائرز میرے ساتھ ہوتے ہیں. جب ہم اڈیالہ سے نکلتے ہیں تو میرا ایک تو پہلی بات یہ، میرا فون کبھی بھی بند نہیں ہوا جب میرے اسلام آباد کے وزٹس ہیں یا میں گھر پہ بھی ہوتی ہوں. جیو فینسنگ دیکھو، جس نے بھی یہ انفارمیشن اس اکاؤنٹ کو دی ہے نا، میرا اس کو ایک ہمدردانہ مشورہ ہے، عمل کرنا ہے کر لیں، کہ جو آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے نا اسے کہو کہ پاکستان میں یہ جو میرا اس کے پاس نمبر بھی ہوگا کہ میری لوکیشن نکلوانا کوئی مشکل نہیں ہے. جدھر سے بھی یہ آ رہی ہے میری لوکیشن نکلوائیں کہ میں اڈیالہ سے نکل کے کہاں جاتی ہوں. میرے ساتھ وہ لائرز دونوں موجود ہوتے ہیں، وہ اس چیز کا حل بھی اٹھا سکتے ہیں. میں بتاتی ہوں، میں اڈیالہ سے نکل کے جن جگہوں پہ جاتی ہوں ان کا ایڈریس وہ ہمارے پارٹی کے ہی لوگ ہیں، کوئی ایسا ان میں ان نون بندہ نہیں ہے. ڈاکٹر شیری مزاری ہیں میرے، ان کے میں جیل سے نکل کے اکثر ان سے اس لیے ملتی ہوں کہ وہ میری جیل کی ساتھی ہیں، تو ہم اپنا وہ جیل میں ہماری دوستی آف کورس ہم زیادہ کلوز ہوئے ہیں. اس کے بعد ابھی جو میرا لاسٹ وزٹ ہے، جو آخری جو میں گئی ہوں، تو ہماری پارٹی کے میڈیا میں بہت اچھی ذمہ داری پہ تھے اور وہ ابڈکٹ بھی ہوئے، تب سے ان کی صحت ٹھیک نہیں. ان کو پہلے ایک سٹروک ہوا، ان کو ابھی سٹروک ہوا ہے. احمد جنجوا صاحب جن کو اٹھایا بھی تھا، ٹھیک ہے، ان کی میں گھر گئی تھی کیونکہ ان کے میسج جو ہیں ان کے بھائی میرے میاں کے دوست ہیں، احمد جنجوا انٹرنیشنل میڈیا، انہیں سٹروک ہوا ہے تو میں ان کی عیادت کے لیے گئی. کسی ایک لمحہ بھی میرا فون بند نہیں ہے ڈیورنگ مائی ٹریولنگ بھی، اینڈ ایون لاہور میں رہتے ہوئے بھی. ایک بات، میری لوکیشن نکالیں، کیا میری کبھی ایسے سینسٹیو ایریا میں، اور پھر وہ 2 وکیل جو ہر وقت میرے ساتھ فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں، بیکاز میرے میاں کی انسٹرکشنز ہیں کہ ایک لمحہ بھی باجی کو اکیلے نہیں چھوڑنا ہے. میں جس سے ملتی ہوں پارٹی کے عہدیدار سے یا میں کسی سے، ابھی احمد کی طرف بھی گئی ہوں تو وہ میرے ساتھ جاتے ہیں سائے کی طرح، بیکاز میرے میاں کا کنسرن ہے میری سیفٹی اور سیکیورٹی. لہٰذا یہ بونگیاں مارنا بند کریں. آپ کو کوئی میں یہ نہیں کہتی کیونکہ میرا کسی سے ذاتی دشمنی تو ان سے بھی نہیں ہے نا، اور یہ چونکہ اس لیے کر رہے ہیں، میرا یہ بیلیف ہے کہ ان کو کوئی اپنے گراج کے لیے ان کو کوئی یوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے یہ ان کو انفارمیشن دی ہے نا تو ایک ہے کہ ان سے جیو فینسنگ لیں، انہیں کہ تم نے میرے سے یہ ٹویٹ کرایا ہے، ٹھیک ہے، تم نے مجھے یہ دی ہے تو مجھے یہ ساتھ دو. پھر اس کے بعد میں بتا رہی ہوں کہ میں جیل سے نکلتے کے ساتھ میں ڈاکٹر شیری مزاری سے ملی ہوں، جتنے بھی میرے وزٹس ہیں. ملیکہ ایک دفعہ آئی ہوئی تھی میری، اس سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد میرے پارٹی کے 1-2 اور خان صاحب کے ساتھ جو بہت کلوز ہیں ان کو پتہ ہے، اور میرے یہ لائرز ہیں ان کو بھی پتہ ہے، میں ان سے ملی ہوں. اور لاسٹ میرے وزٹ پہ میں
احمد جنجوا سے. باقی جو پارٹی کے لوکل ہمارے آئی ایل ایف کے لائرز ہیں جیسے جواد اینڈ ڈاکٹر علی عمران, طارق نون صاحب یا باقی پارٹی کے جتنے ہیں, ان کے ساتھ ہماری بیٹھک ضرور ہوتی ہے. جب ہم نکلتے ہیں چائے پانی پہ بھوکے پیاسے ہوتے ہیں تو گپ شپ لگ جاتی ہے. بٹ میری ایک ایک جگہ کی لوکیشن میری فیملی کو, میرے گھر کو, اور یہ فون میرا ایک لمحہ کے لیے بھی پاورڈ آف نہیں ہوا, ریگولر نمبر بھی چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میری لوکیشن پلیز آپ نکالیں اور وہ آپ ثبوتوں کے ساتھ بات کرو نا. وہ جس جگہ پہ آپ نے کوئی سینسٹیو ایریا میں میری ملاقات ہوئی ہے تو وہ بتاؤ نا. تو ذائقہ خیز ہے. دیکھیں یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خان صاحب ایک بات کرتے ہیں, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ یاد رکھیں, جو یہ کیمپینز چلا رہے ہیں آپ کا خان صاحب کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. ہم بہتر وقت کا انتظار کریں گے اور جمع خرچ باقی رکھیں انشاءاللہ. ایک ایک جس کے سچ میں رابطے ہیں, ہاں آپ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے میں کون ہوتی ہوں, اور میرا اللہ کرے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جن کی فیملی فریلی موو کر رہی ہیں, جن کو آج کے دن تک اریسٹ نہیں کیا گیا, سیم نیچر آف کیسز کئی ایسے ہیں میرے بھائی جن کی بیلز بھی کینسل ہوئی ہیں, ان کو نہیں پکڑتے. اللہ نہ کرے کسی کو پکڑے, میری تو یہ خواہش بھی نہیں ہے. لیکن اسٹاپ دس بلشٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ بی بی کو ڈیفینڈ کرنا, خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنا ہے. بیکاز وہ تکلیف خان صاحب کو بی بی کے تھرو پہنچانا چاہتے ہیں. اسی طرح کی کیمپین باجی بشرا کے خلاف استعمال کی گئی کہ جی یہ کمپرومائزڈ ہو گئی ہیں, اس لیے باہر آئی ہیں, اب یہ ان کے ساتھ مل گئی ہیں, پارٹی پہ قبضہ کرنے لگی ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا یہ سب کچھ کر دینا ہے. خدا نہ خواستہ خان صاحب کے لیے برے عزائم ہے. ہوا کیا؟ ان کے منہ پہ جوتا کہ جنہوں نے یہ سب بےہودہ بکواس کی. کہتے تھے چھوڑ جائیں گی, اور پتہ نہیں کیا ہونے لگا. بڑے بڑے صحافی بن رہی تھیں. ہاں جی, بڑے بڑے صحافی بیچ میں آئے, اور مجھے یاد ہے وہ کہتے تھے دیکھیں ابھی تو جو جانے انجانے میں جو میں اپنے لوگوں کو آج بھی حلفن میں دل سے وہ جانے انجانے میں کچھ لوگ یوز ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ اتنا جن کو ہٹ کر رہے ہیں ان کی بھی تو وہ انہوں نے بالکل فارغ ان کو کر دیا ہے کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی. دیکھیں آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں, ثبوتوں کے ساتھ کرنی ہوتی ہے. میرا فون ایک لمحہ بند نہیں ہوتا. ہم میاں بیوی, ہماری فیملی اتنی کانشیس ہے, میرا فون جب میں جیل بھی جاتی ہوں, آج میں ایک اور بات بتاؤں, تب بھی بند نہیں ہوتا, آن ہوتا ہے. بیکاز یہ جیل کے بالکل بالکل دروازے پہ میری گاڑی ہوتی ہے اور میرے ڈرائیور کے پاس ہوتا ہے فون. کیوں؟ تاکہ چیمہ صاحب کی کال آئے, وہ تھوڑا سا آگے کھڑی کرتا ہے, جدھر میڈیا ہے وہاں کھڑی کرتا ہے گاڑی تاکہ فون پہ رابطہ رہے. جیسے ہی چیمہ صاحب, کیونکہ سم ٹائم جیسے میں سیٹرڈے کو 5:30 بجے جیل سے نکلی ہوں, میں نے وہاں پہ میڈیا ٹاک کی ہے, سیدھا میں گئی ہوں احمد جنجوا کے گھر, اور وہاں سے میں اپنے گھر آئی ہوں. ٹھیک ہے, اور اس نے تصویر بھی پوسٹ کی ہے نا. ٹھیک ہے, اور میں سیم ڈے ٹریولنگ اس لیے کرتی ہوں کہ اگلے دن جانا ہوتا ہے, اور میں جب رات کو غائب نہیں رہ سکتی بیکاز میرا بیٹا وہ بہت پینک کر جاتا ہے, اسے لگتا ہے کہ ماما دوبارہ اریسٹ ہو گئی ہیں, یہ جو بھی میرے گھر کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے, سو اس لیے یہ بیسکلی جانے انجانے میں ایسے لوگوں کو, اور کچھ لوگ معصومیت میں اس کیمپین کا شکار ہو جاتے ہیں. میں تو یہ کہتی ہوں اور وہ لوگ جو اصل میں کلپریٹس ہیں وہ ٹویٹس خود نہیں کرتے, وہ سامنے نہیں ہیں, وہ ان سے کراتے ہیں, وہ ان کو یوز کر رہے ہیں. سو مطلب کہ ادروائز تو جو ہمیں جانتے ہیں, جن کو ٹریک ریکارڈ ہمارا پتہ ہے, وہ ایک دفعہ کوئی انسان بھی خود ذلیل ہونا نہیں چاہتا, ورنہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو ہم تو یہ تو ایسے ہی نا میں اٹھ کے خان صاحب کو کہنا شروع کر دوں تو میری کیا کریڈیبلٹی ہے, جس نے یہ حرکت کی اس کا کیا بنا. سو اس لیے جو لوگ معصومیت میں اس طرح کی کیمپینز کا حصہ بنے, تھوڑا معروضی حالات دیکھا کرے. یہی مسرت ہے. اس نے سینکڑوں پوڈ کاسٹ کیے ہیں, سینکڑوں شوز میں کر چکی ہوں. سیٹرڈے کو کیا ایسا کڑی سے ملا ہے نا, یہ جو ڈاٹ کنیکٹنگ آج کل شروع ہوئی ہے, تو بے وقوف لوگوں حصہ بننے سے پہلے تھوڑا سوچو کہ سیٹرڈے کو ایسی کیا قیامت ہوئی ہے سوائے بی بی کو ڈیفینڈ کرنے کے, ڈیالہ کے باہر پریسر کرنے کے. اور ایک اور چیز ہے, وہ میری پہلی پریس کانفرنس بھی نہیں ہے. میں ہر ATC کی پیشی پہ جو لاہور میں ہوتی ہے, اسلام آباد میں پہلی تھی, صرف ایک اس میں حسین اتفاق ہے کہ وہ بشرا بی بی اسپیسیفک تھی. وہ اسلام آباد ڈیالہ جیل کے باہر میری پہلی میڈیا اپیرنس تھی. اب اس سے کس کو تکلیف ہوئی ہے, تھوڑا غور کرو. لاہور میں تو میرے پریسر جب سے میں کورٹ میں اپیئر ہوئی ہوں, جب سے ہم نے اپنی ہائیڈ آؤٹ ختم کی ہے, ہم نے اپنی بیلز کرائی ہیں, میں ہر پیشی پہ لاہور میں شادمان والی جو ATC کورٹ ہے اس کے باہر پریس کانفرنس میں بھی کرتی ہوں, میرے میاں بھی کرتے ہیں, اکانومی کے اوپر, ملکی سیاسی حالات کے اوپر.
جی جی پہلی دفعہ تو میں بولی بھی نہیں ہوں. تو میرے خلاف کیمپین اس وقت شروع ہوئی ہے جب میں نے خان صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر انہوں نے ایک ذمہ داری لگائی کہ یو مسٹ ڈیفینڈ بی بی اور میڈیا میں اپنا جو کام ہے وہ جاری کرو. اس کے بعد کبھی تو کوئی شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ مجھے عہدہ مل رہا ہے تو نہیں مل رہا. بھائی مجھے کوئی عہدہ نہیں مل رہا, میں کوئی عہدہ نہیں لے رہی. میں ایک پارٹی کی کارکن ہوں. اس کارکن کی حیثیت سے میں کام ابھی نہیں شروع کیا. بائی دا وے وہ تو خان صاحب نے کہہ دیا بٹ آلریڈی آئی ایم ڈوئنگ اٹ. اس میں اسپیسیفیکیشن صرف اتنی آئی کہ فوکس بی بی کو کرو. بی بی کو ٹارگٹ زیادہ کر رہے ہیں ان کی کردار کشی سے لے کر کے, اور ان کو لگتا ہے کہ یہ خان صاحب کی کمزوری ہے. تو خان صاحب نے میری تھوڑی تعریف بھی کر دی, شاید وہ بھی نہیں لوگوں کو اچھی لگی کہ یہ پہلے میڈیا میں اس نے بڑا اچھا کام کیا, اس کی بڑی قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے. زمان پارک کا انہوں نے جیل میں پیشی کے دوران اور وکلا کے سامنے ایوری بڈی واز دیئر. اٹ واز ناٹ کہ دیگر لوگ بھی تھے, بہت سارے لوگ ان کے سامنے آپ کا انہوں نے کہا کہ ہاں, اور انہوں نے کہا کہ تم باقی لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اس نے بڑا اچھا میڈیا میں کام کیا. اور دوسری بات یہ کہ یہ زمان پارک میں جب ہمارے اوپر اٹیک ہوا تھا 24 گھنٹوں کا جب آپریشن تھا تو اس میں شی واز دیئر, 1 منٹ کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی. تو اس طرح کی بات میں نے دیکھا. پھر میڈیا کو کوآرڈینیٹ کرنا, مجھے یاد ہے کہ اس وقت کافی بلایا جاتا تھا صحافیوں کو. تو ایک دفعہ پوری وہ لسٹ ہوتی ہے کہ یہ آئیں گے, تو مجھے یاد ہے کہ مجھے بھی بلایا گیا, سارا رابطے میں رہا. لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہ بیچارے اس وقت جو پولیس والے تھے وہ بھی سوری آئی ایم کٹنگ یو. اس میں ایک اور مجھے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پہلے ٹویٹس کہہ رہے تھے کہ جی میں آپریٹ ہو رہی ہوں لاہور کے چڑیا گھر سے, فنی چیز ٹھیک ہے. ابھی والا جو ٹویٹ ہے اس میں لاہور والے میرے سے اوفینڈ ہوئے ہیں, اور جو اسلام آباد والے ہیں نا ان کی میں فیوریٹ ہوئی ہوں ابھی. اس سے پہلے کی جو سیریز ہے کیمپین ہے نا, یہ تو کتا کان لے کے والا کوئی ان کے ساتھ کر رہا ہے. یہ بھی خوب ہے کہ اس کے اندر بھی وہ پھینکتے نا بال اس طرح نہ بھاگے, تھوڑا سا نا اپنی کریڈیبلٹی کو. میرے لیے تو آپ نے جو کرنا تھا اٹ واز میکسیمم, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے, اور کر لیں. میں نے جہاں اتنا سہا ہے میں اور صبر کر لوں گی, میرا کیا ہے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ ادارے کے اندر ہی کہ کسی ایک گروپ کا کوئی فیورٹ ہو, کسی ایک گروپ کے خلاف ہو, تو نہیں پہلے یہ کہ ان کو یہ لاہور والے جو ہے نا زو چڑیا گھر یہ آپریٹ کر رہے ہیں. پہلے یہ پچھلے سارے ٹویٹس اس طرح کے. آج کا یہ ہے کہ وہ جو لاہور والے بھائی صاحب ہیں وہ بڑا اوفینڈ ہوئے پڑے ہیں, کیونکہ جو میں اسلام آباد والے ہیں ان کی بڑی وہ میری بڑی ان کی عزیز ہوں, میں رشتہ دار ہی نہ بنا دے کہیں. بٹ اینی ویز یہ بالکل اسی طرح جیسے وہ ہمارے تھے نا جاوید چودھری صاحب, جی انہوں نے بھی اسی طرح کی تھیوری نکالی. پھر میں نے اس وقت تو میں تھوڑا اتنا ہٹ ہو رہے ہیں کہ اب تو کہتے ہیں نا ڈھیٹ ہو گئے ہیں, ہنسی آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی جو خان صاحب نے مسرت کو کالز کی تھی نا, اس میں جو اعظم سواتی تھا نا ورڈ, وہ کوڈ ورڈ تھا, اس سے مراد جنرل فیض تھے. خیر پھر میں نے ان کو تگڑا جواب دیا, تو انہیں پھر سمجھ آ گئی کہ اتنی بونگیاں نہیں مارنی ہوتی جو فوراً فائر بیک کر جائے. یہ بھی ہو جاتا ہے. ہاں, تو اب یہ ان کو چاہیے کہ سیلولر کمپنی سے رجوع کریں جنہوں نے ان کو انفارمیشن دی ہے. کس دن میرا 3 گھنٹے فون بند رہا ہے, پھر یہ میری ساری پلیز لوکیشن لگا کے نا نکلوا کے تو اس کو لگائیں. میں ان کو یہ نا ہمدردانہ مشورہ دے رہی ہوں. بعض لوگ میاں جاوید لطیف صاحب جو نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں ان سے بھی انسپائر ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں عمران خان کی اب بھی سہولت کاری ہو رہی ہے. تو وہ بھی میری تو کرا دیں. میں بالکل یہ جینون بات کر رہی ہوں, بلکہ میں یہ نا ریکویسٹ بھی کر رہی ہوں کہ میرا بیٹا واقعی ٹھیک نہیں ہے. میری فرینڈ مجھے بار بار انسسٹ کر رہی ہے, اگر آپ لوگ ہمیں اجازت دے دیں گے ٹریولنگ کی, میری اپیل ہے کہ ہمیں دے دی جائے اجازت, کیونکہ ہم نے واپس تو ادھر ہی ہے نا ہمارا کاروبار. میرا دوسرا بیٹا بھی واپس ادھر ہی رہے گا, صرف ہم نے ایک کو علاج کے لیے لے کے جانا ہے. چیمہ صاحب کے میں نے چیک اپ کرانے ہیں, میں نے عمرہ کرنا ہے. تو اگر میری سہولت کاری کوئی کرا سکتا ہے تو اس مد میں کرا دے کہ ہمیں باہر جانے کی پرمیشن دلوائی جائے. انشاءاللہ ہماری دعا اللہ کرے کہ ایسا ہو. اتنے پچھلے 3 سال سے ہم نے ظلم اور تشدد اور جبر کے واقعات دیکھے ہیں کہ کم از کم اتنا تو کسی کے ساتھ ہو جائے. آپ لوگ کہاں جائیں گے, کاروبار یہاں پر ہے, خاندان یہاں پر ہے, کس طرح جا سکتے ہیں. اگر میاں نواز شریف صاحب جا سکتے ہیں 50 روپے کے اس ٹائم پر, اور آپ کو میں بتاؤں میں اس دن کورٹ میں تھا, میں عدالت میں تھا, اور میں دیکھ رہا تھا 5 منٹ بعد پھر وہ جملہ ادھر کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں. تو اگر وہ جا سکتے ہیں تو وہ تو پھر اور چیز تھی اور دور تھا. تو یہ ایک جینوئن ریزن آپ کو جانا چاہیے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پھر جو اٹیک کرنے والے ہیں وہ شاید پھر کہیں گے دیکھا ہم نے کہا تھا, اس کو کیسے اجازت مل گئی, وہ اس بات پر شروع ہو جائیں گے. میں تو اب تو آن ریکارڈ ہوگی نا چیزیں. اس کے علاوہ میرا اسد طور والا ویلاگ آپ نے دیکھا ہوگا, وہ بھی میری ریکارڈنگ تھی. تو آئی واز ود مائی فرینڈ ڈاکٹر شیرین. اس کے بعد ہم اسد کی طرف گئے. ڈیورنگ ریکارڈنگ مجھے کال آئی ایک میرے پارٹی فیلو کی, اور اس کے بعد اب حالات ہماری زندگیاں کتنی بدل گئی ہیں. یو ول ناٹ بلیو,
جہاں میں نے انٹرویو دینا ہے, میں نے کسی کے گھر جانا ہے, میرے وہ جو 2 وکیل بھائی ہیں جو پارٹی کے وکیل ہیں, نوٹیفائڈ ہے, چونکہ ہم ایک گاڑی میں ٹریول کرتے ہیں, وہ میرے ساتھ جاتے ہیں. اگر میں 2 منٹ فون نہ اٹھاؤں ریکارڈنگ میں, جیسے ابھی کال آ جائے, ٹھیک ہے, تو فوراً وہ فون کر کے تو دروازہ کھول کے اشارہ کرتے ہیں کہ گھر سے چیک کرتے ہیں فیملی والے بھی کہ بھائی کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, یا خیر جیسے جیل میں ہمارے جیسے کبھی کبھار ہوتا ہے کہ زیادہ دیر ہو جائے تو پیچھے سے رابطہ کر کے پوچھ رہے ہوتے کہ کب نکلیں گے, ابھی نکلے کہ نہیں. تو اس لیے کریڈیبلٹی کے ساتھ بات کرنے میں انسان کا اپنا وزن قد کاٹ بڑھتا ہے. جب آپ بے تحاشا ان لمیٹڈ بہتان طرح ایک آدھ سے گزارا چل جاتا ہے, جب آپ صحیح کام کر رہے ہیں کسی ایک آدھ کو ٹارگٹ کریں تو شاید لوگ یقین بھی کر لیں, لیکن آپ بند آنکھیں کر کے فائرنگ جب کھولتے ہیں نا, اور آپ ایسے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جن کی کریڈیبلٹی بہرحال بہتر ہے, لوگ جن کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں, لیڈرشپ بھی اور ورکرز بھی, تو وہاں پھر نقصان آپ اٹھاتے ہیں. اوور آل یو آر دا لوزر. یا پھر ثبوت کے ساتھ بات کرو, ہمارا مشورہ ہے, عمل کرنا ہے کر لیں, نہیں تو اور ٹویٹ کریں, کچھ بھی کریں, مجھے کوئی فکر نہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے بتائیں, آپ نے کیسا ان کو پایا, لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ اب جس طرح اب دوبارہ کیس شروع ہو گیا ہے, سزا ہو گئی ہے, تو ہم جا کر خان صاحب کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو الٹ ہی کام ہو جاتا ہے, وہ ہمیں الٹا حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ جب پیشی پر جاتی ہیں جیل کے اندر, عدالت, یہ بھی ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں نا, عدالتیں اب جیل کے اندر ہی لگتی ہیں نا, ہاں, تو وہ کیسے ہوتا ہے وہاں, کیا ماحول ہوتا ہے, عمران خان صاحب کس طرح آتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا باتیں ہوتی ہیں؟ اسامہ, اگر میں ریگولر بیسس پہ خان صاحب سے نہ مل رہی ہوتی نا, یہ تھینک یو ویری مچ, یہ تو میں شکریہ ادا کروں گی اپنے اداروں کا کہ انہوں نے مجھے GHQ حملہ کیس میں رکھا, ورنہ میری تو خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونی تھی, کس نے الاؤ کرنا تھا. تو چونکہ میں نے اتنے باقی کیسز تو شکر ہے اس میں بھی تھی, تو میں ریگولر جاتی ہوں, ہفتے میں 2 دفعہ جانا پڑتا ہے, تو پھر ملاقات کے لیے کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرنا پڑتا. بنانے والوں کا شکریہ ادا کریے. ہاں, اپنے لیڈر سے, ہاں, لیڈر سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو اسامہ, اگر میں خان صاحب سے نہ ریگولر مل رہی ہوتی, فرینکلی اسپیکنگ, تو شاید ابھی یہ والے جو میرے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں تو میں ان کے اوپر ڈفرینٹ ریئیکٹ کرتی, میں بھی غصہ کرتی یا روتی دھوتی. صحیح میں بات بتا رہی ہوں. ابھی جب ان کو دیکھتے ہیں میرے خلاف یہ جو کیمپین شروع ہوئی ہے نا, تو اس کا خان صاحب کو آلریڈی, کیونکہ پچھلے سیٹرڈے کو یہ ذمہ داری لگی, تو پھر سیٹرڈے سے وینسڈے تک اف اللہ, آئی واز دا یعنی کہ پاپولر غدار آن سوشل میڈیا. تو اس کے بعد جب میں گئی وینسڈے کو تو خان صاحب نے مجھے حوصلہ دیا. خان صاحب کہتے ہیں ان چیزوں سے گھبرا تو نہیں رہی ہو. میں نے خان صاحب کو, ویسے بائی دا وے ایک اور چیز بتاؤں اسامہ, خان صاحب کو ساری انفارمیشن ہوتی ہے, کیسے آئی ڈونٹ نو, بٹ مجھے انہوں نے کہا کہ تمہارے خلاف یہ جو شروع ہو گیا کام, تو گھبرا تو نہیں گئی ہو. میں نے کہا نہیں خان صاحب. کہتے نہیں, گھبرانا نہیں ہے اور اپنا کام جاری رکھو, شاباش, تم بہت اچھا. پتہ نہیں ابھی میں نے کام تو اتنا شروع بھی نہیں کیا, وہ میرا خیال ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے, ویل ڈن, یو آر ڈوئنگ گریٹ جاب وغیرہ جو بھی, بٹ ان کو پتہ ہوتا ہے. اور جو ان کی باڈی لینگویج میں نے کبھی ڈاؤن نہیں دیکھی, وہ جینونلی ہمیں حوصلہ دیتے ہیں, ان سے ہمت پکڑ رہے ہیں ہم لوگ, اور صبر بڑھ رہا ہے. میرا تو صبر خیر انہوں نے بہت ہی پہلے بڑھا دیا. تو اب ذرا جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کے خلاف بات کرے تو آپ ذرا اگریسو جواب دیتے ہیں, یہ وہ. تو بھائی خان صاحب کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا اسامہ, ان کی وائف کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. سو میں سو کے دوبارہ پکڑ کے دیکھو نا کہ القادر یونیورسٹی کیا کیس ہے یہ, کہ سنت رسول کے اوپر پڑھائے جانے والی ایک یونیورسٹی کے اوپر, مطلب باجی بشرا نہ کیبنٹ ممبر, نہ لینا نہ دینا, آگے جا کے یہ کیس اڑ بھی جانا ہے. تو پھر انہوں نے عدت والا غلاظت شروع کر دی ہے. تو اس کے باوجود خان صاحب, اور ایون میں ایک بات اور اپریشیٹ کروں گی باجی کو بھی, جو ان کا حوصلہ اور ہمت ہے, امیزنگ. اچھا, دا وے شی از ہینڈلنگ اینڈ فیسنگ یہ ساری پریشانیاں. اب یہ دیکھو, اب یہ دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے. تو فون بند کرنے کی جو ہے نا, وہ ہم لوگ وہم میں پڑ جاتے ہیں. ایون جمشید ٹریول کر رہے ہوں تو میں ڈرائیور کو فون کر رہی ہوتی. نہیں, آپ پلیز بے شک ان کو بتا دیں تاکہ اب اس کے بعد میں اٹینڈ نہیں کروں گی تو ڈرائیور کو کال آ جائے گی. اور پھر یہ ہمارے SOPs ہیں, ڈیو ٹو دیز سرکمسٹانسز وی ہیو ٹو شیئر آر لوکیشنز آلسو. اب وہ پوچھتے ہیں ہمیشہ کہ آپ کدھر ہیں. اور ویسے بھی میرا جو اسکیجول ہوتا ہے اسلام آباد کا, وہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے پہلے سے کہ میں نے جیل کے بعد کہاں جانا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر میری ایک میٹنگ ہے یا 2 ہیں تو وہ سارا میری فیملی کو, میرے سارے سرکلز کو پتہ ہوتا ہے, سب کو. بلکہ جب آپ سے بات ہوئی تو آپ نے جیل سے نکلتے ہوئے جو میرا پورا جتھا ہوتا ہے وکیلوں کا, ان کو بھی میں بتا دیتی ہوں
کہ بھائی اگر ہم اچانک سے کہیں بھائی میں نے اگر جانا ہے ڈاکٹر صاحبہ کے بھی گھر راستے سے غائب ہو جاؤں تو پتہ تو ہو کہ یہ راستہ تھا, ادھر جا رہے تھے, سمپل. اچھا, آپ نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو بہت سی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. نصرت جاوید صاحب اب وہ بڑے سینئر صحافی ہیں اور عمران خان صاحب بڑی شدید تنقید بھی کرتے رہے ہیں, اب بھی کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف سے زیادہ انفارمیشن عمران خان کے پاس ہوتی ہے. اور اگر یہ بات درست ہے جس طرح آپ بھی بتا رہی ہیں کہ ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے, تو پھر ان کو اتنے عرصے میں یہ بھی پتہ لگ گیا ہوگا کون کہاں کس کے رابطے میں ہے. ان کو تو یہ بھی پھر انفارمیشن ہوتی ہوگی, پتا ہوگا کہ کون کس طرح سے کس طرف چل رہا ہو سکتا ہے, وہ اس کو وقت دیتے ہوں کہ اچھا خود ہی ایکسپوز ہو جائے گا. یہ بات ٹھیک ہے, خان صاحب کو پتہ ہے. اور جو بھی کسی کے اوپر ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, وائی آئی ایم سو مچ کانفیڈنٹ کہ خان صاحب کو تقریباً 100% تو اللہ کی ذات ہوتی ہے نا, انسان تو آلموسٹ ہی ہوتا ہے نا انفارمیشن اپنے ذہن میں عقل سمجھ کے خان مطابق. صاحب کو تقریباً میرے خلاف جو کیمپین میں جو ملوث ہے ان کا اندازہ ہے, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور کنفرمیشن اس طرح سے ہوئی کہ جو بھی جا کے کان میں ان کے یہ کہتا ہے نا کہ آپ نے یہ ذمہ داری کر کے صحیح نہیں کیا, بہت ریئیکشن آ رہا ہے, بہت ریئیکشن آ رہا ہے, تو وہ جو ریئیکشن بتاتے ہیں خان صاحب کو پتہ ہے کہ ریئیکشن یہ خود دے رہے ہیں. گاٹ اٹ, کہ جس کو لگتا ہے کہ میں ان کے لیے کمپیٹیٹر ہوں, پھر آ گئی ہوں. پرابلم تو اسے ہے, عام گلی محلے کے بیچارے ورکر کو مجھ سے کیا پرابلم. پھر وہ جو ایک اپنی جو ان کی ٹیمز ہیں, ایک کے 2 4 اکاؤنٹس ہیں, وہ ایک سیریز آف اکاؤنٹس ایک ہی پیٹرن پہ آ جاتے ہیں, کامنٹس بھی وہ, تو دس از دا اسٹوری آف ریئیکشن. اچھا, عمران خان صاحب اینڈ جاوید نصرت صاحب کی جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب میں جو 2 چیزیں آئی ہیں نا, جو میں چونکہ ہم ان کے جو قریبی ٹیم کا حصہ رہے ہیں, خان صاحب کی جو ہیئرنگ ہے وہ بڑھ گئی ہے, اتنی بڑھ گئی ہے. جس انسان میں بھی اس کے پاس انفارمیشن کا فلو اتنا ہے خان کے پاس, ہی از لسننگ ایوری بڈی ہو از پریزنٹ ان دا کورٹ. اچھا, یس, کیونکہ ویسے تو اینڈ اس سے پھر وہ اپنا فلٹر لگا کے مسرت کی خصلتیں عادتیں وہ کیا تھی, 14 سال کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, 15 سال کا. پھر یہ بھی تو ایک ریکارڈ بنا ہے نا کہ مجھے یہ دیکھو کہ مجھے غدار بننا تھا, مجھے ان کی فیوریٹ تو میں ہوں, تو پھر میرا بزنس کیوں بند ہوا, میری گھر سے گاڑیاں کیوں لے گئے, وہ ٹیمپر کیوں کی. چلو یہ بھی کوئی کہہ دے گا, ابھی ٹویٹ کرے گا کہ وہ تو ڈرامے میں لے کے گئے تھے, میں نے وہ چھڑوانے کی ایک بھاری قیمت ادا کی, اور وہ ابھی گاڑی چیک کریں کیا وہ ٹیمپر ہے کہ نہیں, ہم نے کورٹ سے اس کے ڈاکومنٹس بنائے. اگر میں ان کی فیوریٹ تھی تو وہ میری گاڑی کیوں 6 کروڑ کی گاڑیاں کیوں ٹیمپر کریں گے. 1 سال پولیس ان کو میرے ڈالے کو کیوں یوز کرے گی, اس کو کچرا کر دیا ہے, اور ٹیمپر ہے کہ آگے بیچ نہیں سکتے. ہمارا کاروبار کیوں بند ہوا, ہمارے ڈیری فارم پہ کیوں ایک طرح سے قبضہ ہوا, میرے بچے در بدر کیوں ہوئے. میں 1 سال کے لیے فنکاری میں ان کے ساتھ ڈیل کر کے پہاڑوں میں رہ رہی تھی. میں لاہور میں حلف دے رہی ہوں آپ کو کہ میں جب ایک دفعہ لاہور سے گئی ہوں تو میں دوبارہ لاہور نہیں آئی. اس دن آئی ہوں, اپنے گھر قدم رکھا ہے جس دن میں 1 سال کے بعد اپنے گھر رہنے کے لیے آئی ہوں. تو خان صاحب کو باتیں پتہ ہے, ورنہ میں اپروور بھی بن جاتی, ٹھیک ہے, اور پھر مطلب میں خان صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتی, ان کی مرضی کی کام کرتی, پھر میں منسٹر ہوتی. میں نے اپروور بن کے, مجھے تو پارٹی سے ٹکٹ نہ لینا بھی مینیج کیا گیا, کچھ لوگوں نے سہولت کاری کی, آئی ڈونٹ مائنڈ, خیر ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو فارم 47 کے تحت چن کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا, جن کو ملا ہے ان کے بارے میں خان صاحب کو, آپ کو کیا لگتا ہے پتہ نہیں ہے؟ پتہ ہے, سب کا پتہ ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ سب کا پتہ ہے کہ سارے ہی خراب ہیں, بٹ جہاں پہ بھی ہوتی ہیں چیزیں گڑبڑ, لیڈرشپ کو پتہ ہوتا ہے. 15 سال سے آپ عمران خان صاحب دیکھ رہی ہیں, اور یعنی جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے وہ وقت بھی ہے, وہ اسٹرگل کا بھی ہے, پھر پرائم منسٹر کا, پھر پرائم منسٹر ہٹنے کا. کیا فرق دیکھا اب آپ نے پچھلے 15 سال میں, اور آج جیل میں جو عمران خان موجود ہے وہ کیا ہے, اور جو باہر تھا پچھلے 2-3 سال پہلے, کیونکہ اب تو 2 سال تو تقریباً ہونے والے ان کو جیل میں. بالکل. خان صاحب جو ہے نا, جو دیکھیں یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا ہمارا گورنمنٹ میں آنے کا ایز اے پرائم منسٹر, رائٹ جی. تو وہ جو کچھ لوگوں کے اوپر یا کچھ انسٹیٹیوشن پہ جو بڑی پوزیشنز کے اوپر لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے تھے, اب انہیں پاور کوریڈورز میں کس پہ کتنا ٹرسٹ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے, یہ ساری چیزوں کی مطلب ایٹ پیک اس کی جو ہے نا ان کو انڈرسٹینڈنگ ہے, نمبر 1. نمبر 2, انہیں ٹو ڈیل ود دیم
اینڈ ٹو ڈیل ود دا پبلک. ان چیزوں میں کلیئرٹی ہے، خیر وہ پہلے بھی تھی. ان کے بارے میں جو یہ خدشات تھے ان لوگوں کو، دیکھیں خان صاحب تو جو ایکچولی تو وہ جو ہے وہی ہیں. مثلا دو چیزیں زیادہ شدت سے بڑھ گئی ہیں جو ایکسیلنس پہ چلی گئی ہیں کہ یوزلی جتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے نا وہ پھر ہر ایک کو سنتا نہیں ہے. جب تک آپ سنتے نہیں ہو آپ کے پاس انفارمیشن نہیں آتی، یاد رکھو. ٹھیک ہے، وہ ایک خاص طبقے کو اگر آپ سن رہے ہو تو پھر تو تو خان صاحب کا کیا ہے، خان صاحب کا یہ اب لائف سٹائل رہے گا فار ایور. ٹھیک ہے، کہ جو وہ ہر سائڈ کی، ہر گروپ کی، وہ ایک سائڈ جو ایک گروپ بات کر رہا ہے تو اس پہ بلیو نہیں کرتے، وہ دوسری سائڈ، تیسری سائڈ، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی ججمنٹ اس پہ لگاتے ہیں، اپنا فلٹر لگا کے، تو پھر چیزوں کو وہ پروسیس کر کے تو وہ صحیح نتیجے پہ آج کل وہ صحیح نتیجوں پہ پہنچ رہے ہیں لوگوں کے بارے میں. میری یہ اسیسمنٹ ہے جو میں دیکھی ہے ان کی باڈی لینگویج، لوگوں کے بارے میں اتنی کلیئرٹی، لیتھل خان صاحب زیادہ ہو گئے ہیں اباؤٹ ججمنٹ اینڈ اباؤٹ ان کی کچھ چیزوں کے بارے میں جو کلیئرٹی ہے وہ. اور ان کو آج آپ فراڈ، دھوکہ دہی کر کے اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کرا سکتے. ہاں وہ جو بھی کریں گے اپنی سوچ سمجھ اور اپنی گڈ ول کے تحت تو کچھ بھی کر دیں گے. کہ مثلا کسی کو معافی دینی ہے تو وہ دے دیں گے، پھر وہ منافقت نہیں کریں گے یا ایکٹنگ یا ڈرامے نہیں کریں گے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ وہ بنی گالا شفٹ ہونے کیوں نہیں ہو رہے؟ گورنر ہاؤس کی آفر ہوتی ہے، وہاں جا کر رہ لیں، کچھ عرصہ خاموش رہ لیں، تو بڑا آسان ہو سکتا ہے. مرحلہ بار ان کو آفر ہو رہی ہے، تو مجھ جیسے بندے کو بھی پتا ہے کہ یہ آفرز ان کو ہو رہی ہیں، مسلسل ہو رہی ہیں، تو وہ کیوں نہیں ان چیزوں پر آتا ہے؟ جب وہ معاف کرنے کو بھی تیار ہیں تو پھر یہ دوبارہ کیسز پھر کیوں بن رہے ہیں؟ مذاکرات بھی ختم ہو گئے، اب لگتا ہے جو بیک چینل پر تھے وہ بھی ختم ہو گئے. اسامہ، انہوں نے عمران خان کو جو لیڈر جس لیول کا بنا دیا ہے نا، دیکھو جس پروسیس سے جب تک آپ گزرے نہیں ہوتے آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوگا کہ اس والے سرکمسٹانسز میں میں کیسے ریئیکٹ کروں گا، بیہیو کروں گا. ٹھیک ہے، مثلا جو جن چیزوں سے میں گزر گئی ہوں، یا خان صاحب جن قربانیوں جو مطلب جیل میں جس طرح سے وہ رہ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، اب خان صاحب کو جس لیول پہ یہ لے گئے ہیں نا، خان صاحب نے جیل کاٹ لی، بدترین وکٹمائزیشن، کریکٹر اسیسینیشن ود وائف سیلی. ٹھیک ہے، اور عوام نے انہیں چن لیا. تو وہ ان کی شرائط ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں، انڈرسٹینڈ کریں. آپ کی 100% شرائط پہ وہ کبھی نہیں مانیں گے. یہ ہر جو پارٹی ہے اس کو ملک کی خاطر، اپنی بقا کی خاطر، آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ خان صاحب کو آپ مطلب اس کے اپنے ہی گھر سے نکال کے کہتے ہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جائے؟ ایسے نہیں پاسبل. سیاست پارٹی خان ہے، خان کی وجہ سے ہے. آپ کہیں کہ ہم فلاں کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں تو آپ چپ کر جائیں یا میوٹ ہو جائیں، وہ کیوں ہوں؟ وہ یہ اب پھر ایک اور میری پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جو کچھ لوگ ہمارے خیر خواہ بھی جو ہے نا، جو خان صاحب کو مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں یا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں کہ مان کیوں نہیں جاتے، دیکھیں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہم بھی میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کہیں ادھر بھی سین وائسز کوئی ہوں اور سینس پریویل کرے. اور اب کنسنسس ہونا ضروری ہے ایک نقطے کے اوپر. ملک کی ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے. ہم بہت ہو گئی ہے، تباہی پھر گئی ہے لوگوں کی. اب دیکھو جو یہ کہتے ہیں جی نواز شریف بھی، یہ جو ان کو ڈیل پہ منوانا چاہتے ہیں، ان کی پہلا آرگومنٹ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی نواز شریف تے منیا سی، چپ کیتا سی مریم بھی. بھائی انہوں نے آپ کی ڈیل لی تھی، وہ جیل نہیں کاٹی، انہوں نے کہا ہمیں بھیجو باہر. انفیکٹ اس کے بعد آپ ان سے جو مرضی مرغا بنائیں، محل میں رکھیں، ملک سے باہر بھیجیں. ملک سے باہر جانا ان کی اپنی چوائس تھی، چپ رہنا ان کی اپنی، اس ڈیل کے نتیجے کے پیچھے گیو اینڈ ٹیک تھا. آپ نے انہیں نکالا، انہوں نے کہا کہ ہم چپ رہیں گے. آپ نے تو خان صاحب کے اوپر کوئی اس طرح کی انہوں نے، خیر آپ آفر کریں بھی تو وہ ایکسیپٹ نہیں کی نا انہوں نے، ہو تو رہی ہیں کہ بس خاموش ہو جائے بیٹھ جائے. تو اس چیز کو بھی سمجھیں کہ ایک بندے نے پچھلے اب دوسرا سال ہونے کو ہے، ایک اس کی پارٹی کے ایک کارکن کے اوپر، آج ہمارا ایک کارکن، خیر وہ طبعی موت ہے بیچارہ، مصیبتوں میں ٹینشنیں اسٹریس سے جو گزرے. ہمارا ایک کارکن ندیم درینہ خان صاحب کی جو ٹیم تھی، سیکیورٹی ٹیم، اس کا حصہ، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، لوگ گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں. پورا ہماری پارٹی کے ساتھ اب دیکھیں جو جیل کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب اس ملک کو سرو کیا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد، چھوڑ دیں ان کی سیاست کو، ایز اے ڈاکٹر اس ملک کی خدمت کی ہے انہوں نے. ایک کینسر سروائیور، ایک 72 ایئرز اولڈ لیڈی، کیا نکال لیں گے آپ؟ عمر چیمہ، اس ملک کا ایکس گورنر، ٹھیک ہے، آپ ان کا ایک کندھا جو ہے وہ مطلب فریز ہو گیا ہوا ہے، ہاسپٹل میں پڑے ہیں.
میاں محمود رشید، اعجاز چودھری صاحب موجودہ سینیٹر، اور آپ نے ان کو ایک دفعہ بھی آپ ان کو پے رول پہ آپ اٹینڈ نہیں کروا رہے سیشن. اتنا ظلم. اور جو ہماری انٹائٹلمنٹ تھی، ہم سارے ہی تقریباً منسٹر تھے چاند سوائے چاند کے. میں ایکس منسٹر ڈاکٹر شیریں مزاری پہ آؤ. اس ملک کی خدمت کی کیسے کی؟ ٹیچر، بھائی لوگوں کی ٹیچر پڑھایا، اس ملک کی خدمت کی. آج کے دن تک صاف شفاف پالیٹکس کی. ہم جیسے ان جیسے کتنے صاف شفاف پالیٹیشین ہیں معاشرے میں یا جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کی تو ضرورت ہوتی ہے جو نیٹ کلین ہو، برینی ہوں، جو ایک ویلیو ایڈیشن ہو. ٹھیک ہے، سیاسی جماعتوں نے الٹیمیٹلی تو گورنمنٹ میں آ کے ملک کی خدمت کرنی ہے. آپ نے جس طرح سے ہمیں جو ہماری جیل کی جو سہولیات تو چھوڑ دو، ہمیں تو جو جیل مینول کے حساب سے ٹریٹ نہ کیا گیا، جو ایک عام قیدی کے رائٹس تھے ہمارے نہیں تھے. پھر جو چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، ہماری ینگ بچیاں، ان کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے، انہیں کھینچا گیا، انہیں نگر کی پورے ملک میں ان کو سیر کرائی گئی، اور جو لوگ شہید ہو گئے ہمارے کارکن. تو یہ کہاں جا کے چیزیں ختم ہوں گی؟ پھر آپ خان صاحب کو کہتے ہیں جی وہ غصہ کر گئے، انہوں نے یہ کر دیا. آلدو ہم سارے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، میں آپ کو حلفاً بتا رہی ہوں کہ ہم ان کو کہ دیکھیں اس ملک کی ضرورت ہے. خان صاحب کا بچنا ضروری ہے، سروائیو کرنا بھی اور جیتنا بھی اس ملک کی خاطر. اس لیے ہماری یہ ہوتی ہے کہ شدت پہ چیزیں نہ جائیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہ جائیں. ہم بلک رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ پوائنٹ از کہ آپ ایک بندے کی بیوی کو جیل میں ڈال کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ٹویٹ سخت کر دیتے، خدا کا خوف کھائیں. آپ ایک خان صاحب کے ہم بچے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہمارے ساتھ ان کی اپنے ایک ممبر کے ساتھ جس نے ان کی خدمت کی ہے، پارٹی کی، ملک کی، ان کی ایک جذباتی اٹیچمنٹ ہے. مطلب خان صاحب کے لیے میں اتنی ہی تکلیف محسوس کرتی ہوں جتنی میں اپنے اگر میرے والد کے ساتھ اس طرح سے ہو، میرے بڑے بھائی کے ساتھ اس طرح سے ہو. ہم ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں. وہ ان کو ہمارے چہرے دیکھ کے وہ اپسیٹ ہوتے ہیں، پھر ہمیں وہ حوصلہ دیتے ہیں. تو اس لیے ہم بھی تو انسان ہیں نا. مطلب آپ ایک انسان کو پنچنگ بیگ بنایا ہوا ہے، آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں، اور ہم مطلب اف بھی کریں، آہ بھی کریں تو صحیح طریقے سے اسمائل، مطلب ہمیں چھتر پڑ رہے ہوں تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم نہ مسکراتے ہوئے کہیں آل از ویل. ایسے نہیں ہوتا کہ ہم منہ سے نہ بولیں گے، میرا چہرہ تو بتائے گا نا. اب جس نے ماشاءاللہ سے میری پریس کانفرنس بھی لگا رہے ہیں، میں تو ایک بات میں ریکویسٹ کرتی ہوں، سارے لگاؤ پلیز، ایک ٹرینڈ چلا دو میری پریس کانفرنس کا دوبارہ جو میں نے بولا ہے، اور اس میں دکھائیں کہ مسرت جمشید چیمہ پری جیل پوسٹ جیل مطلب سیم تھی. وہ میں تھی جو کیمرے کے آگے بیٹھی تھی. وہ جمشید اقبال چیمہ، انون انڈسٹریلسٹ، انون سکسیسفل سیلف میڈ بزنس مین جن کی سکسیس سٹوری پڑھائی جاتی ہے، وہ تھے. ایک نیٹ اینڈ کلین ایک ایکس منسٹر، فیڈرل منسٹر، جس نے اس ملک کے ایگریکلچر میں ریفارمز لا کے ریولوشنز لانے کے خواب دیکھے. ایک ہیلتھ منسٹر جو کینسر کے دوران بھی اس ملک میں جب کووڈ آیا تھا تو ہماری ٹیم نے ہی پرفارم کیا تھا نا. تو وہ پٹی باندھ کے سر سے بال اترے ہوئے ہیں تو وہ ہر ہاسپٹل میں وزٹس مار رہی تھیں. ٹھیک ہے، تو خدا کا خوف کھائیں. ہم سب کو خدا کا خوف کھانا چاہیے. کردار کشی کرنے والوں کو بھی، سزائیں دینے والوں کو بھی. ایونچولی الٹیمیٹلی بیسٹ جج از اللہ، اور اللہ کی ذات سے اوپر نہیں ہے. غرور اور تکبر کو ہمیشہ، جھوٹ کو، بہتان کو ہم نے نیست و نابود ہوتے دیکھا ہے، ذلیل ہوتے دیکھا ہے. اور جب آپ کسی کی بہتان تراشی کرتے ہو نا تو آپ آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ اللہ کی مدد ڈال دیتے ہو. دو باتیں بتائیے گا، کیونکہ آپ لوگ تو اس سارے دور سے گزر رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں، آپ نے اقتدار بھی دیکھا ہے اور تمام کوریڈورز، پاور کوریڈورز اس کو بھی سمجھ جاتے ہیں اتنے عرصے میں، عدالتوں کو بھی، اور وکیل تو بندہ بن جاتا ہے، سب چیزیں آپ کے سامنے ہے، تجزیہ بھی. بظاہر تو بڑی مایوسی بھی ایک طرح سے نظر آتی ہے، کیسز بھی کہیں ختم نہیں ہو رہے آپ لوگوں کے، مشکلات کہیں کم نہیں ہو رہی ہیں. تو پھر کتنا عرصہ اور لگے گا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتر ہو جائے گا؟ 3 سال تو ہو چلے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں تقریباً. ہاں، ٹھیک اور ہے، اسامہ، اور یہ ابھی کتنا عرصہ ہی کنٹینیو کر سکتا ہے؟ کیونکہ خان صاحب کی اگر بات کریں، انہوں نے تو کہا کہ میں بتا رہا ہوں تمہیں کہ ایک دن آنے والا ہے اور خوشخبری ہم بتا رہا ہوں، اور یہ کہیں گے جی یہ کیسے کہہ دیتا ہے، یہ سمجھیں گے کہ اس کے کوئی موکل ہے. نہیں، میں ان کی نالائقیوں سے اندازہ لگاتا ہوں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بظاہر تو لگتا ہے کہ ابھی دیکھ لیجیے دوبارہ کیسز شروع ہو رہے ہیں، جس طرح جن ججز کے پاس جانے ہیں وہ کس طرح جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، 26ویں ترمیم بھی ہو گئی ہے.
تو بظاہر تو کہیں کچھ ایسا نہیں نظر آتا, حکومت کہیں نہیں جا رہی اور وہ اسی طرح سے ظلم اور جبر وہ چل رہا ہے. دیکھو 26 کروڑ کا اب یہ ملک ہو چلا ہے. 26 کروڑ عوام کے اوپر ظلم جبر خالی کر کے ڈنڈے کے زور پہ ہاؤ لانگ. ابھی تک تو دیکھیں عوام نے ان کو شکست دی. 8 فروری کی اب اینیورسری آ رہی ہے جس پہ پوری قوم نکلے گی, احتجاج کرے گی. بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. ہمارا تو حال ہے وہ, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے کچھ ہمارے جو جینون سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں نا, جو ٹھیک ہے, ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ جی مشکل وقت, ان کو لگتا ہے وہ مشکل وقت. ارے بابا ابھی بھی مشکل وقت ہے, ابھی کون سا ٹلا ہے. اب دیکھیں دوبارہ سے سب کچھ بار بار ماشاء اللہ سے فیزز میں رینیو کرتے ہیں, کیسز درجنوں نئے بنتے ہیں. ابھی جو بیچارے 26 میسیکر میں جو کچھ ظلم ہوا ہے, یہ 9 مئی سے بڑا ظلم ہوا ہے, کوئی کم ہوا ہے. اس کے بعد جو کیسز ہوئے ہیں, جو ریڈز ماری گئی ہیں, تو ظلم از ایٹ اٹس پیک. بٹ خان صاحب کی جو آج تک کی جو بھی کیلکولیشن ہے یا جو اسیسمنٹ ہے یا ججمنٹ ہے, دیکھو وہ ساری ٹھیک ثابت ہوئی ہے. ہاں جی, مجھے حبیب اکرم کی وہ بات یاد آتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں ملا, خان صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف واپس آئے گا, مجھے جیل میں ڈالا جائے گا, پھر الیکشن کروائے جائیں گے, میری پارٹی کو توڑا جائے گا, مجھے نااہل کیا جائے گا, الیکشن میں جیت جاؤں گا. تو حبیب صاحب بڑا دلچسپ کہتے ہیں کہ میں اس پہ حیران ہوا کہ یار یہ ساری باتیں یہ کہہ رہے ہیں, لیکن پھر کہتے ہیں الیکشن, یہ کیسے ہوا, اور وہ ہو گیا. تو یہی میں اب اس پہ سوچتا ہوں کہ یہ تو چلے وہ جیت گئے, لیکن اس کے بعد دیکھ لیجیے پھر کیا ہوا. فارم 47 ہوا, اب الیکشن کمیشن میں بھی آپ نے دیکھا ٹریبونل بھی اپنے بنا لیے ہوئے. تو اس لحاظ سے تو چیزیں سمجھ نہیں آتی. اب یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب بیانیاں بناتے ہیں. میں آج تھوڑا سا, چونکہ میں ان کی میڈیا ٹیم کا حصہ رہی ہوں, خان صاحب کوئی بیانیاں نہیں بناتے. خان صاحب ایسے معروضی حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتے ہو. آپ کی ایک فیز انہوں نے ایکسپوز کی کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں, تو انہوں نے خود کچھ نہیں کہا, آپ نے کہا کہ ہم سیاست میں ہیں, فارم 47 کیا ہے, اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ, سب آپ نے کور کیا, انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا سب کچھ. خان صاحب نا جو کرنا چاہتے تھے انہوں نے کیا ہے. یہ پاور پالیٹکس تو ان کا مطمع نظر یا گریڈ ہوتی تو وہ باہر جاتے ہی کیوں. سمجھ آ رہی ہے؟ اقتدار گواتا ہی نا پھر تو. اقتدار تو نہیں کہیں جانے لگا تھا, ٹھیک ہے. اصل چیز کچھ اصول, بیسک اصول ہیں ان کے, جس سے انہوں نے ٹھانی ہوئی تھی کہ میں نے کمپرومائز نہیں کرنا تو نہیں کرنا, سمپل, جو بھی اس کے کنسیکوینسز ہوں. اور یہ تو خان صاحب سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جب اتنا بگاڑ ہو تو وہ اچھے بھائی بن کے چاہے اوور اے کپ آف ٹی تو نہیں چیزیں بدلتی, ٹھیک ہے. اس کے لیے یو ہیو ٹو سیکریفائز, آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں, جو کہ ہم دے رہے ہیں, اینڈ ہی از مینٹلی پریپیئرڈ. بٹ ابھی کی جو خان صاحب کی یقین رکھیں, یہ جب یہ سارے میرے بھائی حبیب اکرم وغیرہ جب میں ان کو ملاقاتیں کراتی تھی نا, تو جب خان صاحب ہر دفعہ یہ چیزیں رپیٹ کرتے تھے, تو جب ہم لوگ سی آف کرنے کے لیے, میں چونکہ میزبان ہوتی تھی نکلنا, تو اسامہ سب میرا مذاق اڑاتے تھے. اچھا. کہ مجھے پوچھتے تھے آف دا ریکارڈ کر کے کہ ویسے گل دسو تمہیں انہاں ساریاں گلاں تے یقین ہے. مطلب وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ آپ کا لیڈر مطلب کہ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے, کس دنیا میں ہے, کہنے تہاڈا پھر کی خیال ہے. میں کہکا مارتی تھی تو میں کہتی تھی کہ جو خان صاحب کہہ رہے دیکھیے گا یہ ہوگا, اس لیول تک اتنا 100% ایکوریسی کے ساتھ ہوگا, یہ میرا بھی اندازہ نہیں تھا. اسپیشلی جب بلا گیا, ابھی الیکشن کی بات بتا رہی, باقی ساری فیز تو آلریڈی ہم نے ایکسپیرینس کر لیا کہ ہو گیا. اب آخری خان صاحب کی بات پوری ہونی تھی کہ الیکشن میں جیتوں گا. اب میں آپ کو اپنی فیلنگ بتاؤں, بلا چلا گیا, کینڈیڈیٹس کے نام نہیں پتہ, کیمپین ہوئی کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں, سمبل نہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسامہ ہے کہ یہ ہے, کون ہے, کدھر سے ہے, کوئی چکر نہیں. تو جو پہلے الیکشن لڑے ہوئے سمجھتے تو ہیں نا کہ کیسے ہوگا. پھر جو ہماری اسٹرینتھ تھی کہ لوگ انٹرنیٹ یوز کر کے تو ووٹر پرچی وہ بنائیں گے, ای ووٹر پرچی, وہ نیٹ نہیں ہے. پولنگ اسٹیشن کا عالم یہ تھا کہ میں رہتی ٹیک سوسائٹی میں ہوں, ویسے وہ کریکٹ کر لیں, کسی نے ٹیکنیکل سوسائٹی لکھا ہوا ہے ٹویٹ میں, اٹس ٹیک. اچھا, حلقہ ہمارا جو تھا وہاں ووٹ نہیں نکلا, ووٹ جا کے نکلا ادھر جو خالد گجر صاحب ہے نا, ان کی کنسٹیچوئنسی میں, دور دراز گاؤں میں ایک اسکول. خیر صبح صبح میرے ڈرائیور جا کے پتہ کر آیا سارا. جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا کیا لوگ صبح صبح کا ٹائم ہو اسامہ, اتنی میں ڈپریس, میں آپ کو بتا نہیں سکتی.
کہ یہ جو میرا ڈرائیور ایفرٹ کر کے آیا ہے پتہ کر کے تو کون کرے گا, کیا بنے گا, یا اللہ. آئی واز سو ڈاؤن. بٹ جب وہ پتہ کر کے آیا نا, میں اور جمشید ریڈی ہو رہے تھے تو ہی واز سپر ایکسائٹیڈ کہ باجی این کلومیٹر لمبیاں لائناں اور یہ وہ. خیر پھر وہ مناظر میں نکلی جوہر ٹاؤن, ادھر ادھر گھومتی ہوئی میں جب پہنچی تو وہ تو انقلاب تھا. میری اپنی سوسائٹی میں لوگ ادھر میرے جو جہاں میں رہتی ہوں تو چھٹی والے دن تو کوئی نہیں اٹھتا. تو صبح صبح جو رش کا عالم تھا, جو ہمارے گھر کے پاس کا جو پولنگ اسٹیشن تھا, امیزنگ. تو اس کے بعد مجھے یاد ہے میں جی این این پہ ووٹ ڈال کے تو مجھے جی این این والوں نے اپنی ٹرانسمیشن میں بلایا. حالانکہ میں پہلے ٹرانسمیشنز میں بھی بیٹھتی تھی, پھر کسی نے کیمپین نہیں چلائی, اب چلائی ہے, میں پوائنٹ آؤٹ کرتی رہوں گی. تو اس میں نے جب جا کے بتانا شروع کیا اسامہ کہ وہاں پہ جنید بھائی تھے, بھٹی صاحب تھے, سب کو, کہ میں نے بولا وہی خان صاحب والی بات تو کہ انقلاب آ گیا ہے, یہ آج کلین سویپ ہے. میں جو کچھ دیکھ کے آئی, ٹھیک ہے, پچھلا ٹائم تھا 2:30 بجے سے بعد کا. میں نے جب وہ باتیں شروع کی, آپ کو پتہ ہے پھر کال آئی کہ اس کو نکالو یہاں سے. اب میری ان کے ساتھ سب کے ساتھ بڑے اچھے, میں مطلب بہنوں بیٹیوں والا میری اور جمشید سے لوگ رسپیکٹ اور پیار کرتے ہیں. اچھا انہوں نے نا بریک لی, فریحہ آئی ہوئی تھی اسلام آباد سے, مجھے چائے پانی کے لیے بھٹی صاحب کے آفس سے بلایا گیا, اور وہاں سے پھر جو ہے نا وہ ان کی سارے میری بڑی خاطر مدارت ہوئی, ٹھیک ہے. اور پھر ایک کان میں مجھے آ کے سب مجھے فیس نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم کیسے بتائیں, کیا انہیں کہیں کہ ہم آپ کو آنر نہیں کریں گے. تو ایوری بڈی لیفٹ بہانے سے, اینڈ دین ایک ان نون بچی نے مجھے کان میں بتایا کہ میڈم بس وہ نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا, یہ حالم ٹھیک ہے. اور ابھی بھی کچھ چینلز پہ میں بین ہوں, یہ بھی میں بتاتی چلوں, جو بلاتے ہیں اپنے رسک پہ بلاتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ کچھ چینلز کو آپ اور ہم بہن بھائی ہیں, ہم بھی بہن ہیں, ہمیں 8:30 سے پہلے ہی اس کے شکر ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں بڑی فیوریٹ ہوں, تو اللہ کا شکر ہے گوائیاں قرۂ ارض پہ موجود ہیں. میرا ایک بہت قریبی آپ کی طرح بھائی ہے, ایک چینل پہ ہے, بڑا اچھا ٹاپ رینکنگ کا اینکر ہے. تو یہ جب میرے خلاف کیمپین چلی تو پرسوں اس کی مجھے کال آئی, کیونکہ ابھی وہ اسی چینل سے وابستہ ہے تو اس لیے میں نام نہیں لے رہی. تو انہوں نے کہا کہ باجی وہ گالیاں ان کو نکال رہے. تو میں نے کہا تم اتنے سول, تمہیں کیا ہو گیا, کیوں؟ کہتا اس چیز کی تو میں حلف اور گواہی دے سکتا ہوں کہ میں جب آئی نا تو سارے لوگ میرے انٹرویو کر رہے تھے, تو انہوں نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا. یہ پچھلے سال کی بات ہے, انہی دنوں کی. میں نے اوکے کیا. اس کے بعد ان کے پروڈیوسر کی کال آ گئی کوئی سمجھو 4 بجے کہ وہ میڈم وہ جو آپ کے ساتھ اینکر نے خود مجھے کیا ہوا تھا, کیونکہ میرا ان کا تعلق بہن بھائی والا ہے, کہ وہ آپ کو جو ٹائم کیا تھا نا تو وہ شو ہمارا آج پوسٹ پون ہو گیا, تو پھر ہم آپ کو بلائیں گے. اس کے بعد آج تک نہیں بلایا. تو وہ پرسوں مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کے لیے کنوے ہوا ہے کہ ان کو نہیں بلانا, تو ہم فیوریٹ ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. بس یہ ہمارے میڈیا کا یہ حال ہے. اچھا آخر میں یہ بتائیے گا کہ ابھی خان صاحب نے فیلڈ پلیسنگ چینج کیا ہے, جنید اکبر صاحب آ گئے ہیں, دیگر لوگ اس طرح آگے آ رہے ہیں, تو بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مذاکرات ہو رہے تھے کیونکہ وہ بالکل فیل ہو گئے ہیں, عمران خان تو اب اور زیادہ اگریسو ہو گئے ہیں, ان کی ساتھ ہی وہ پھر ٹویٹ آ گئی ہے, اس میں انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں باتیں شروع کر دی ہیں. تو یہ پھر چیزیں تو پھر ٹکراؤ کی طرف ہیں, پھر لڑائی کی طرف ہیں. دیکھیں میں نے پہلے عرض کی کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم سب کچھ کریں تو اگلا بندہ اف بھی نہ کرے, ایسا نہیں ہوتا. ایک بات ٹھیک ہے, اور یقین مانیں کہ جو کچھ آپ لوگوں نے کر ڈالا ہے, یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کی ٹرمز ساری, میں کہتی ہوں ٹرمز اور کنڈیشنز نہیں, کسی نہ کسی کی کچھ نہ کچھ تو ماننی ہے نا, آپس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. آپ کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ وہ کیوں مانے؟ ایک چیز اپنی وہ سیاست کے اوپر وہ کبھی بھی کسی صورت بھی خان صاحب وہ کسی قیمت پہ بھی, انہیں جتنی مرضی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے, وہ اسٹگمائز نہیں کریں گے. اسی وجہ سے وہ اپنی سب سے زیادہ ان کی جو اٹیچمنٹ, ایموشنل اٹیچمنٹ اپنی وائف کے ساتھ ہے, عقیدت والی. تو ان کے ساتھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی وہ مانے تو نہیں. ٹھیک ہو گیا, تو نہ انہوں نے اس طرح نہیں ماننا. آپ کوئی ایسی چیز دیں جس پہ سب کے لیے ون ون سچویشن ہو, تو وہ پاکستان کا سوچیں گے سب سے پہلے. اور ابھی بھی جو انہوں نے کوئی انریزنیبل ڈیمانڈ نہیں رکھی تھی, ڈیمانڈس مثلا پہلی کیا ہے کہ جو ہمارے بے گناہ قیدی بزرگ پارلیمنٹیرینز آپ نے پکڑ کے اندر ڈالے ہوئے, کیا نکال لیا ہے؟ ثابت تو دیکھو اسامہ ہوا کچھ نہیں. تو گڈ ول جیسچر کے طور پر ہے تو سارے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز. کیا واقعی ہم دہشت گرد ہیں؟ سوال تو یہ ہے.
اب یقین مانو کہ جو ریئل ٹائم دہشت گرد ہیں جنہوں نے خدا نہ خواستہ بلاسٹ کیے ہوئے ہیں، بندے مارے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اتنے شدت اس والی اتنی وہ دفعات نہیں لگی ہوئی جتنی ہمارے پہ لگی ہوئی ہیں. ان کو تو یہ مطلب ان کے اوپر اتنے کیسز نہیں ہوں گے جتنے ہمارے اوپر ہیں. تو آپ پہلے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز اور جو بے گناہ مثلا ملٹری ٹرائل میں جو بچے جن کو سزائیں دی ہیں، یہ تو کوئی تک نہیں بنتی نا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے جو ظلم ہو گیا جو ریورس نہیں ہو سکتا، اس پہ تو ہم ملال اور شرمندگی کا اظہار ہی کر سکتے ہیں کہ افسوس کا کہ جو لاس ہو گیا جن کے ساتھ، جن کا جانی ہو گیا، مالی ہو گیا، وہ irreversible ہے، وہ نہیں، جس کی ہیلتھ کا ہو گیا ڈیمیج ہو گئی، جن کے بچے دنیا سے چلے گئے. تو جو ریمیڈی کے لیے جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ تو کریں نا پلیز. دیکھیں، اور پھر اگر خان صاحب ریئیکٹ کرتے ہیں تو ہم بھی ان کو جا کے منت ترلا کریں گے، آرگومنٹ کریں گے کہ نہیں خان صاحب دس از ناٹ آن. لیکن آپ خود کچھ بھی نہ کریں اور ساری ڈیمانڈز یہ کہ، اور فرمائشیں اون نواز شریف والی تو مریم والی، زرداری کرپشن کا کنگ ماشاء اللہ، 10% سے 110. دوسروں نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے، ایون جو کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ پریکٹیکلی کیا ہے خان صاحب نے تو نہیں کیا. اور پھر جو والیوم 10 تھا جو آپ ہمیں بتاتے تھے، جو کچھ ہم سمیت سارے میڈیا کے جو نامی گرامی اینکرز بھی، ہم بھی معصوم، اتنی مجھے لگتا تھا کہ ہم ہسٹری بنا رہے ہیں. پاناما کی ہیئرنگ کے لیے ہم اتنے بیوقوف اب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آل دا وے فرام لاہور ٹو اسلام آباد ہم جاتے تھے خان صاحب کے ساتھ. پتہ ہے ہیئرنگ میں نے ساری سنی ہوئی ہیں تقریباً، ٹھیک ہے، کہ یہ ہسٹری بن رہی ہے، اتنا بڑا کرپشن کنگ ایکسپوز ہو رہا ہے ملک کا، مطلب غدار، یہ وہ جو بھی ہمیں بتایا گیا تھا، جو فائلیں بنائی ہوئی تھیں کہ جی والیوم 10 کھلا تو قیامت آ جائے گی. اپیل ہے آپ کھول ہی دیں، ٹھیک ہے. سو اب اس کے بعد آپ نے اسی بندے کو 50 روپے کے ایفیڈیوٹ فارم پہ باہر بھیجا، اور جب وہ آیا تو آپ اپنی پوری کوڈ بایو میٹرک سسٹم ایئرپورٹ پہ لے گئے. یہ تو حقیقت ہے. جو سیاسی لوگوں کو جو ان کے خلاف جو کیسز بنائے جاتے ہیں ان کی اتنی سی ہے. تو اس وقت پاکستان کا سوچیں. جب آپ لوگ پاکستان کا سوچیں گے تو خان صاحب آپ سے 10 قدم آگے آپ ان کو کھڑا دیکھیں گے. لاسٹ کوسچن. یس. آپ نے دل سے نہیں دماغ سے بتانا ہے، بڑا مشکل سا یہ سوال. عمران خان صاحب کی رہائی آپ کب دیکھ رہی ہیں؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے یہ نہیں تجزیہ نہیں، یہ اس طرح آپ کی تو خواہش ہوگی کل ہی ہو جائیں جی، آپ کہتی ہیں ہمارے بڑے بھائی یا والد کی طرح، لیکن اب آپ کیسز فیس کر رہی ہیں. آپ کی 15 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل سینس بھی بندے کی بن جاتی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے ادھر کیا ہو رہا ہے. آپ بتا رہی ہیں کہ جی بات نہیں بن رہی، کہ خان صاحب سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہم پر ظلم ہو رہا ہے، تھوڑا سا تو پیچھے ہٹیں وہ سب. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب رہا ہوں گے؟ دیکھیں، جو خان صاحب نے اس دفعہ کی جو پریڈکشن دی آج کے دن تک، جو ہوتا یہ کہ کبھی بھی کسی بھی شخصیت کے اوپر یقین کرنے کے لیے اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں نا، کہ ماضی میں اس نے کیا کیا، جو کہا کتنا ثابت ہوا. تو ابھی تک تو خان صاحب اپنا 100 آؤٹ آف 100 صحیح ثابت ہو رہے ہیں، رائٹ. اس چیز کو نوئنگ دس فیکٹ کہ خان صاحب نے جو کہہ دیا ہے، تو میں خان صاحب کی دل اور دماغ دونوں کو بھی اگر اکٹھے سوچ کے بتاؤں تو خان صاحب کی بات میں مجھے حقیقت لگتی ہے کہ اب پیچھے رہ کچھ نہیں گیا. خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ون فائن مارننگ آپ اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چیزیں چینج ہو گئی ہے، ٹائم کم ہے. آئی کین سی دیٹ انشاءاللہ. اندازہ کوئی مہینے، سال؟ نہیں، سال تو ہرگز نہیں اسامہ. ہاں انشاءاللہ میں ویکس کی بات سمجھ رہا ہوں. انشاءاللہ. اچھا، انشاءاللہ. آپ تو ویکس کہہ رہی ہیں ابھی؟ ہاں، ویکس میں مہینے بن جاتے ہیں. یہ کیسز اب تو اپیل میں چلے گئے ہیں، آگے بھی پاکستان کی جو واحد ایک ہماری سرزمین ہے کہ یہاں پہ آپ واقعی جب رات کو سوتے ہیں تو صبح دنیا ہی بدل چکی ہوتی ہے. تو کچھ بھی آپ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں وہ سب دیکھ لیں انشاءاللہ. اور گورنمنٹ کا کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کو تو شرم تھوڑی سی کر لینی چاہیے. گورنمنٹ تو پہلے ہی مطلب چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے. میری ان کو بھی ایک ہمدردانہ مشورہ ہے. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں ہم جیل میں ہوں گے اگر عمران خان رہا ہوتا ہے تو ہم تو جیل میں ہوں گے. آپ جو ابھی بتا رہی تھیں نہیں، ہم وکٹمائزیشن، رانا صاحب جو ہے نا ہوتے ہیں تو آج کل رانا صاحب پھر کیا حالات ہوں گے. سنو اسامہ، رانا صاحب بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جو عقل مند لوگ ہیں، میری ان کے لیے یہ بات ہے، دیکھیں کہ انشاءاللہ ہم ایک تو یہ تہیہ رکھیں اسامہ، جو ہمارے ساتھ ہوا ہم کسی کے ساتھ نہیں کریں گے، نہ ہونے دیں گے، جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن. نمبر 1. نمبر 2 کہ اس ملک میں اس وقت اس ملک کی ریکوائرمنٹ جو ہے نا، لڑائی برائے لڑائی نہیں ہے. اس وقت ملک کی ریکوائرمنٹ پبلک آف پاکستان کی، جن کا ہمارے اوپر قرض ہے، اتنا قرض ہے کہ وہ ہمارا ساتھ ہی نہیں چھوڑ رہے. ہم خان صاحب کیا ہے جیل میں بھی اندر بیٹھے ہوئے، اس لیے
ان سے مذاکرات سب کچھ ان کو انگیج، کیونکہ عوام ان کے ساتھ ایک طرف یک طرفہ کھڑی ہے، تو عوام کا قرض ہے، خان صاحب مقروض ہیں عوام کے. سو الیکشن ہی ایک سلوشن ہے. انہوں نے جو 8 فروری کو جب یہ ہار گئے تھے برے طریقے سے، اپنی سیٹیں بھی نواز شریف، شہباز شریف، مریم، حمزہ، یہ وکٹری سپیچ کی بجائے اناؤنس کرتے کہ ہاں ہمارے مخالف جیت گئے ہیں، ان کو ہم گورنمنٹ بنانے کا کہتے، آج ان کی سیاست ہی اور ہوتی، یہ ہمیں مشکل میں ڈالتے. ٹھیک ہے، ان حالات میں جو اکانومی کا بھٹا بٹھایا ہوا، تو اس کے بعد جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز جس لیول پہ ہیں، اب بھی وقت ہے، کچھ نہیں بگڑا. یہ 8 فروری کو بولیں، اناؤنس کریں کہ ہم اگلے الیکشن کے لیے آئیں. بیٹھتے ہیں ساری جماعتیں، تو اس کا سلوشن ایسا نکل سکتا ہے کہ جس میں کسی کو بھی جیل میں نہ جانا پڑے. آپ فریش مینڈیٹ کی طرف جب جائیں تو پھر جس کو عوام چنے وہ آئے. اور پھر اس کے بعد یہ تماشا اس ملک میں 75 سالوں سے ہو رہا ہے، ہم کبھی اس کو رپیٹ نہیں ہونے دیں گے. جس کا نام عمران خان ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ونس فار آل دفن کرے گا، کہ کسی جماعت کے ساتھ بھی نہ ہو اور نہیں ہونی چاہیے. اور آپ ہمیں اسامہ ان لوگوں میں پائیں گے کسی کے خلاف پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز جہاں سے بھی بنتے ہیں، جس گھر سے بھی بنتے ہیں، ان کے راستے میں پہلی رکاوٹ ہم ہوں گے. تو رانا صاحب آپ اپنی جماعت کو سمجھائیں، جمع خرچ باقی رکھیں، ہم آپ سے پہلے کھڑے ہوں گے اگر وہ مقدمہ غلط ہوا. جس نے جو کیا اس ملک میں وہ بھگتے. یہی ہماری اسٹرگل ہے، رول آف لا، آئین کی بحالی، آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا. اور سب سے جو اس ملک کا سب سے بڑا یرغمالی طبقہ پی ٹی آئی نہیں ہے، اس ملک کے کورٹس ہیں، ان کو آزاد کرانا ضروری ہے. جب وہ آزاد ہو گئے تو ہم سارے بیہیو کریں گے، اپنی اپنی ڈومین میں کام کریں گے. یہ کوئی ناجائز فرمائشیں تو نہیں ہیں، یہ کوئی ایسی بات تو ہم ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ جو ان ریئلسٹک ہو، جو ہو نہیں سکتی. دوسری جہاں تک بات ہے، جس خان صاحب کو ہم جانتے ہیں وہ اور اسکول آف تھاٹ کے انسان ہیں، ان کی شخصیت اور سٹیچر ماشاءاللہ پہلے ہی بڑا تھا، اور بڑا ہو گیا ہے. جو قربانی آپ نے ان سے لے لی ہے نا، اس چیز نے ان کی سوچ، قد، ہر چیز. میں ایک ادنا سی ان کی کارکن ہوں، میرا اینگل زاویہ سوچ کا بدل گیا ہے. وہ اتنا بڑا لیڈر، ہم ان کے کارکن، جتنی دیر ان کی جماعت کو بنے ہوئے اس سے آدھا ٹائم ہم ان کے ساتھ ہیں نا. آدھے ٹائم سے فرض کرو 25-30 سال ہو گئے ہیں، تو ہم 15 سال سے کہہ لو ہیں. تو ہماری ایک ہی گریڈ ہے، ایک ہی ڈیمانڈ ہے، پاکستان کی بہتری. اس کے لیے اس ملک کے پاپولر لیڈر کو آزاد کر دو. وہ بے گناہ ہے، وہ بے قصور ہے. عوام کی بھی ڈیمانڈ ہے، ہم جو ان کے کارکن ہیں ہماری بھی ڈیمانڈ ہے. اس سے زیادہ بڑا مطالبہ تو ہم کچھ بھی نہیں رکھ رہے. ہم آپ کو سزائیں دینے والے کون ہوتے ہیں؟ اس ملک کا آئین، کانسٹیٹیوشن کو بحال کریں، وہ جس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہے. پارلیمان کو آزاد کریں، وہ اچھی لیجسلیشن کریں، پرو پاکستان، پرو پبلک ہو جائے. کچھ ہم ایسی چیزیں کر لیں جس میں عوام کے لیے بھی کوئی ریلیف ہو. کتنا ظلم ہے اس میں کہ ساری پریولیجز، پرکس ایک پریولیج طبقے کے لیے، شرافیہ جس کو ہم کہتے ہیں. اب سوچیں ججز کی سیلریز اور ان کے اوپر ان کی پینشن پہ ٹیکس نہیں لگتا. سب بوجھ غریب پہ، غریب مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. اور ہماری سوسائٹی سے مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے، یا پور ہے یا رچ ہے. بیچ میں جو سفید پوش طبقہ ہوتا ہے وہ سوسائٹی کی خوبصورتی ہوتا ہے، وہ معاشرے کا فیبرک اس سے بچا رہتا ہے. لیکن اب کیا ہے، دونوں ایکسٹریمز ہیں، اور ان ایکسٹریمز میں فرانس جیسے انقلاب آتے ہیں. تو ہم کیوں ایسا ہو کہ ہم ایک دوسرے کو بھائی کو مار رہا ہوں؟ ابھی بھی لڑائی کس کی ہو رہی ہے؟ کسی غیر سے تو نہیں ہو رہی. وہ بھی اپنے. تو ہماری ہمبل ریکویسٹ ہے، خدا را اس اپیل کو سمجھیں. اور خان صاحب کی کوئی ناجائز مطالبات نہیں ہے، وہ کوئی آپ سے غلط ڈیمانڈ کر ہی نہیں رہے. سو آپ جب تھوڑا ریئلسٹک ہو کے سوچیں گے، آپ جو ان سے ڈیمانڈز کرتے ہیں نا، ان کو زرداری، نواز شریف والی ڈیمانڈز کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے یہ کیا تھا تو آپ بھی کیسے کر دیں؟ وہ ہے ہی نہیں. وہ عمران خان ہے جس کو آپ نے بیلنے میں سے نکالا ہے، تو وہ کھڑا ہے بیچارہ، عوام کے رائٹس کے لیے کھڑا ہے. وہ سب سے زیادہ آپ کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ختم کر دو، یہ کرنا ہے تو کر لو، میں نہیں گیو اپ کروں گا، میں عوام کے رائٹس کی جو جد و جہد جاری رکھوں گا. تو کیا ہمارا ملک، میں ایک سوال چھوڑے جاتی ہوں کلوزنگ پہ، کیا ہم یہ افورڈ کرتے ہیں؟ ہم نہیں افورڈ کرتے. یہ 71 والا دور نہیں ہے، یہ بھٹو والا دور نہیں ہے، ایون یہ بے نظیر والا بھی دور نہیں ہے. زرداری نے ڈیل کر لی تھی. ادھر کون ہے؟ ادھر تو لیڈر لیس کراؤڈ. جو کچھ ہوتا ہے جس طرح سے ان کو اریسٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا، ہم نے پہلے ایک چھوٹا سا ڈسپلے تماشا دیکھا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد ادھر فیملی میں کوئی بینیفیشری بننے والا نہیں ہے، ان کی سیاست میں نہیں ہے خاندان. بہنیں بھی اسٹرگل کر رہی ہیں ان کی لائف کو بچانے کی، اور بیوی تو خیر برابر کی قربانی دے رہی ہے، سہ رہی ہے وہ مصیبتیں. سو وی نیڈ ٹو تھنک. اور پالیسی میکرز کو اپنی پالیسی کو تھوڑا سا
फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल किए बगैर चीज़ें मुझे किसी अच्छे नतीजे पे पहुंचती हुई नज़र नहीं आती। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ करे, बेहतर दिन आए। मुसद्दत जमशेद चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।